أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورہ الحج آیت نمبر 17. گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کریم نے لوگوں کو قیامت کی تیاری کا حکم دیا. اس صورت کا مرکزی عنوان یہی ہے کہ کون سے کام تم نے کرنے ہیں، کون سے کام نہیں کرنے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. قیامت کے زلزلے سے بچو، بہت خطرناک قسم کا زلزلہ آئے گا. اس کے بعد اللہ کریم نے 4 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا. 3 قسم وہ تھے جو مخالفین تھے، اور 1 قسم وہ ہے جو اللہ کے تابع فرمان ہیں، ماننے والے ہیں. اللہ کے ماننے والے، ان کا ذکر کرنے کے بعد ایک ان کا خیال دل میں جو آنے والا تھا، جو عموماً عبادت گزاروں کے دل میں خیال آتا ہے، اس کو پورے طریقے سے اس کا حل کیا. اور اس کے بعد لوگوں کو عمومی دعوت دی گئی کہ اب تم نے 4 قسم کے لوگ دیکھ لیے ہیں، اب تمہارا کیا خیال ہے. جہنم کے 7 دروازے ہیں، اسی لیے شیطان نے چیلنج دیا تھا اپنے اللہ کو، نعوذ باللہ، کہ میں نے اکثر لوگوں کو جنتی نہیں بننے دینا. لا تجد اکثرهم شاکرین. تو رب کریم نے بھی فرمایا تھا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں بھی جہنم کو پھر سارے لوگوں سے اور جنوں سے بھروں گا. تو شیطان نے جہنم کے 7 دروازوں سے گزارنا تو ہے نا. تو ابھی آپ جو آیت پڑھ رہے ہیں، اس آیت میں دیکھنا کہ فرقے کتنے ہیں، اور کیا جہنم کے دروازوں پر ایک ایک کر کے آ جائیں گے؟ اللہ یعوذ باللہ. اسی لیے رب کریم نے پہلے ان فرقوں کا نام لیا، جماعتوں کا نام لیا، لوگوں کی قسموں کا نام لیا، اور فرمایا ان میں سے جس کے بھی بن جاؤ، مرضی تمہاری ہے، فیصلہ میں اللہ نے کرنا ہے. لہذا بہتر یہ ہے کہ ان میں سے کسی کے ساتھ بھی نہ ہو جاؤ، صرف اور صرف اللہ کی ماننے والے ہو جاؤ. وہ فرقے اب یہ گنے کتنے ہو رہے ہیں. 4 قسم کے لوگوں کے تذکرے کے بعد اللہ نے کائنات انسانیت کی اپنی بنائی ہوئی تقسیم، یہ تو اللہ کی تقسیم تھی نا، کہ میں اللہ کے سامنے 3 قسم کے لوگ مخالف ہیں، کوئی ہیں منافق، اور کوئی ہیں عوام، اور کوئی ہیں ان کے لیڈر. یہ 3 تقسیمیں ہیں اللہ کے ہاں مجرمین کی. اور جو ماننے والے ہیں ان کا نام ہے مومن اور عمل صالح کرنے والے. اس گیپ کو فل کر دیں، جنید ادھر آ جائیں. تو اللہ کے ہاں تو یہ تقسیم ہے، لیکن انسانوں نے جو اپنی تقسیمیں بنا رکھی ہیں جماعتوں ٹولوں کی، وہ یہ ہے جی. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا والذین هادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء شہید. بے شک جو مومن ہوئے، یعنی ہمارے بن گئے، وہ تو اللہ ان کو مومن فرماتے ہیں، یعنی جو اللہ کے بن گئے. اللہ فرماتے ہیں جو ہمارے بن گئے. نمبر 1 والذین ہادوا، اور جو یہودی ہیں، والصابئین، اور جو بے
بے دین ہیں، والنصارى اور جو عیسائی ہیں، والمجوس اور جو مجوسی ہیں، والذین اشرکوا اور وہ جو مشرک ہیں۔ یہ کتنے ہو گئے جی؟ 6۔ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، بے شک اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا دن قیامت۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، ہر چیز، بے شک ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔ ان اللہ علی کل شیء شہید کا معنی کیا لکھو گے؟ یہ آسان، بے شک ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔ اب اللہ کو پتہ ہے لوگوں کا، اللہ کریم تو جانتے ہیں کہ یہ 6 جماعتیں ہو گئی، ان میں ایک جماعت ہماری ہے اور جو 5 جماعتیں باقی ہیں وہ ساری کی ساری غلط ہیں، نیست و نابود ہیں، کیونکہ اللہ نے صرف مومنوں کو اپنا فرمایا ہے۔ اچھا جی، جہنم کے دروازے ہیں 7، لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، سورہ الحجر 14ویں پارے میں ہے کہ ہر دروازے پر ایک نہ ایک ٹولے کو ہم نے لے جانا ہے۔ تو یہ بندے ہو گئے 5، اور چھٹا کون ہو گئے جی؟ منافق۔ یہ قرآن میں بیان ہونے والی جماعتیں ہیں، یہ 6 جماعتیں تو کفار کی ہیں، اور ان میں سے اتنا بھی پتہ ہے کہ سب سے نچلا تو درجہ ہے نا، ایک تو یوں دروازے ہیں نا جس طرح یہ دروازے ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور ایک دروازے تہبت ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تہبت ہے دروازے ہیں جہنم کے۔ تو مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ نے ان کی روایت نقل فرمائی ہے۔ تو یہ جو سب سے نچلا طبقہ ہوگا نا وہ منافقوں کا ہوگا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ باقی جو ہیں چلو 6 جماعتیں تو یہ ہو گئی، یہودی، عیسائی، مجوسی، مشرک اور منافق، اور ایک ہے سابی۔ سابی کہتے ہیں لا مذہب، بے دین، ایتھیسٹ، دہریے جی، جو ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو مذہب بیزار لوگ، ایسے یہ سارے سابعین کی فہرست میں ہوں گے۔ اور یہ پھر یہ تو ہو گئے 5 اور چھٹے ہو گئے منافق۔ یہ 7واں دروازہ کس کے لیے؟ ہر دروازے میں ایک نہ ایک جز تو جانی ہے۔ اب یہ پتہ تو اللہ کو ہے، البتہ اتنی بات لگتی ہے کہ قرآن بھی بتاتا ہے کہ فلاں کام کرو گے تو جہنم جاؤ گے، فلاں کام کرو گے تو جہنم جاؤ گے۔ حدیث بھی بتاتی ہے فلاں کام کرنے والا جہنم کے عذاب کا مستحق ہوگا، فلاں کی سزا جہنم ہے۔ این ممکن ہے مومنین میں کوئی ایسے کھڑے ہوں جن کے لیے سفارش بھی نہیں چلتی، اللہ ان سے ناراض ہو۔ مومنوں نے کوئی ایسے گناہ کر رکھے ہوں کہ عقیدہ تو ٹھیک ہے لیکن باقی بہت کچھ خراب ہے، این ممکن ہے 7واں دروازہ ان کے لیے ہو، اللہ یعوذ باللہ۔ اسی لیے تو اللہ سفارش کا قانون ارشاد فرمائیں گے۔ اسی لیے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے اللہ تعالیٰ پھر جہنم سے نکالنا شروع کریں گے۔ اس کا مطلب ہے گئے تو ہے نا، تو این ممکن ہے یہاں سے مراد وہ مومنین ہوں، مسلمان ہوں جو کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے ہو کر پھر اللہ کے نافرمان بن گئے جی۔ جس طرح کہ کوئی قاتل ہوتا ہے تو مومن، کافر تو نہیں ہو گیا لیکن کسی کو مار ڈالا، ظلم کیا۔ اسی طرح کوئی مومن ہے نعوذ باللہ ڈاکو بن گیا، اسی طرح کوئی مومن ہے جی اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، یا مختلف قسم کے گناہ ہیں جی۔ تو یہ 7 فرقے بھی بن جاتے ہیں اور 7 جماعتیں بھی بن جاتی ہیں۔ اور جی اللہ فرماتے ہیں 4 قسم کے لوگ ہم نے بیان کر دیے، ہمارے نہیں ہوتے اور بندوں کی یہ تقسیم ہو گئی ہے۔ اللہ ان کے درمیان دن قیامت فیصلہ کرے گا۔ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء شہید۔ یا ایھا الناس اتقوا رب، اب رب لگ گیا نا آپ کو، لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ، ایسے فرقوں میں نہ ہو جانا، ہمارے بن جانا۔ تو ابھی تک وہ جماعتوں کا تذکرہ چل رہا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ اس صورت میں اللہ کرنے کے کام ارشاد فرمائیں گے، ان کی فہرست ابھی دینی ہے۔ فہرست دینے سے پہلے اللہ کریم پہلے بندوں کی تقسیم کرتے جا رہے ہیں، کون ہمارا ہے کون ہمارے مخالف ہے۔
آگے پھر ان سارے فرقوں کو اللہ نے دعوت دی توجہ کرنے کی، کیا جی ساری جماعتوں کو جس حال میں بھی تم ہو وہ نا سارے ادھر آؤ، دیکھو جی الم ترا، یہ سارے فرقوں کو دعوت نیچے لکھ دو تو پھر آپ سے یہ حل ہو جائے گی۔ دلیل عقلی دوم بھی ہے، دوسری دلیل عقلی پہلی گزر چکی ہے نا، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث ہے جی پچھلی آیتوں میں، اور یہ دوسری دلیل عقلی بھی ہے۔ اور دلیل عقلی کا انداز کیا ہے جی؟ پہلی دلیل عقلی تھی ان لوگوں کے لیے جو جہال تھے نا اور ان کو اگوان کوئی چیز سمجھاتے نہیں تھے، تو اللہ نے فرمایا ہم تمہیں سمجھاتے ہیں۔ اب یہ دوسری دلیل عقلی سارے فرقوں کو مجموعی دعوت کے طور پر ہے، اس لیے تو اللہ یہاں انداز ارشاد فرماتے ہیں الم ترا، فرقوں میں بٹ گئے ہو دیکھتے نہیں ہو، الم ترا، یہ دیکھو پچھلی صورت میں بھی الم ترا کے ساتھ کچھ دلائل آئے تھے، تو وہاں کیا بتایا تھا؟ توجہ دلانا مقصود ہوتا ہے، خواب غفلت سے بیدار کرنا مقصود ہوتا ہے، تو الم ترا کہا جاتا ہے، توجہ نہیں کر رہے تم، غافل کیوں ہو؟ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں فرقوں میں تو بٹ گئے ہو، ادھر توجہ نہیں کی۔ الم ترا کا لفظ وہاں آتا ہے جہاں توجہ ہونی چاہیے تھی اور توجہ نہیں جا رہی، تو اس لیے الم ترا کا خطاب آتا ہے۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات وما فی الارض، کیا انہوں نے نہیں توجہ کی؟ افعال رؤیت، افعال قلوب ان کو کہتے ہیں نا، یعنی آنکھوں سے ضروری نہیں ہے دیکھنا، توجہ کرنا مقصود ہے کہ توجہ نہیں کرتے تم کہ بے شک اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتا ہے، من فی السماوات، جو بھی آسمانوں میں ہے، ومن فی الارض، سجدے کا معنی آپ نے یہاں یاد کر لینا ہے، اس صورت میں 2-3 جگہوں پر سجدے کا لفظ آئے گا، وہاں پر ہم نے یہی معنی کرنا ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے وہ جو بھی آسمانوں میں ہے، ومن فی الارض، اور جو زمین میں ہے، والشمس والقمر والنجوم والجبال، سورج بھی، چاند بھی، تارے بھی، پہاڑ بھی، والشجر، درخت بھی، والدواب، سارے جانور، وکثیر من الناس، اور بہت سارے آدمی بھی، لوگ بھی بہت سارے ہیں جو سجدہ کرتے ہیں، لیکن وکثیر حق علیہ العذاب، اور بہت سارے ایسے بھی ہیں جو سجدہ نہیں کرتے، اللہ کا عذاب ان پر ٹھہر چکا ہے، حق کا ٹھہر چکا ہے ان پر اللہ کا عذاب۔ بہت سارے لوگ، اچھا جی جب بہت سارے کہہ دو تو وہ ایک طرف بہت سارے ہوتے ہیں اور دوسری طرف تو بہت سارے نہیں نہ ہوتے، تو یہ کثیر نسبتی نہیں ہے، یاد رکھنا، کثیر نسبتی نہیں ہے، نسبتی کثیر وہ ہوتا ہے کہ قلیل کے مقابلے میں کثیر آتا ہے، یہ ہوتی ہے نسبت، اور جب نسبت نکال دو تو دیکھا جاتا ہے کہ وہاں بھی بہت سارے ہیں اور یہاں بھی بہت سارے ہیں، افراد کی کثرت کے اعتبار سے مومن بھی بہت سارے ہیں اور کافر بھی بہت سارے ہیں۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ، جو اللہ کا تابع فرمان نہ ہو، وَمَن يُهِنِ اللَّهُ، اللہ کو اللہ جس کو ذلیل کر دے، فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، اس کو کوئی نہیں عزت دینے والا ہوتا، اللہ اس کو ذلیل کرے۔ یہ فرقوں کے ذکر کے بعد اللہ فرما رہے ہیں اللہ اس کو جس کو ذلیل کرے، وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، اس کا مطلب ہے جو فرقہ پرستی کے میں مبتلا ہو گیا نا، وہ ضلالت کی دنیا میں چلا گیا، شیطان اس کا اگوان بن گیا، تو اس سے بڑی ضلالت کیا ہے جی؟ فرقوں میں چلا گیا، سمجھو ذلیل ہو رہا ہے، کیونکہ شیطان نے اس کو فٹ بال بنایا ہوا ہے، گیند بنایا ہوا ہے، جہاں مرضی اس کو پھینک دے، بےزتی ہے نا، ضلالت ہے نا۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے، اللہ جس کو عزت دیتا ہے اس کی مرضی اور جس کو ذلت دیتا ہے اس کی مرضی، دونوں کے لیے لفظ یہاں یشاء کا استعمال کیا، ان اللہ یفعل ما یشاء، یرید کا لفظ یہاں نہیں لگایا، پیچھے فرمایا تھا ان اللہ یفعل ما یرید، کیونکہ اللہ جہاں اللہ کی جو چاہت ہے، اللہ جس چاہت کو راجع قرار دے دیتا ہے، وہاں لفظ ارادے کا لگتا ہے،
جس چاہت کو اللہ راجح قرار دے دینا اس کے لیے لفظ ارادے کا لگتا ہے. اس لیے اللہ نے مومنوں کو جنت دے دی. جنت دینے کے بعد فرمایا ان اللہ یفعل ما یرید. وہ آیت نمبر 14 میں آیا جنت کیونکہ یہ میری چاہت راجح ہے. اور یہ شاہ اس چاہت کو کہتے ہیں جو اللہ کی مرضی والی چاہت ہے، طاقت والی چاہت ہے. یہ شاہ مانا قدرت. وہ راجے ارادے کا نام نہیں ہوتا بلکہ یہ شاہ مانا قدرت کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں. پھر عذاب دو مرضی، ثواب دو مرضی. تو یہاں پر چونکہ دونوں چیزیں موجود تھی نا، راجے ارادہ موجود نہیں تھا، ضلالت بھی تھی اور اللہ اکرام بھی کر رہا ہے. تو اس کے لیے دونوں کے لیے لفظ یہ شاہ بولا کیونکہ یہ میری قدرت میں ہے، طاقت میں ہے. علم معانی میں ہے، علم العقائد میں آپ نے پڑھا ہوگا انشاءاللہ. وہاں پر بہت سارے الفاظ آتے ہیں تو ان الفاظ میں شاء کا لفظ بھی آتا ہے کہ اللہ چاہت کرتا ہے. ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے. اللہ اگر کسی کو عذاب دینا چاہے نا تو پھر اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا. فرقوں والو ذرا توجہ کر لو، ساری مخلوق اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے. ہم نے توجہ کیجی کیسے سجدہ ریز ہے. ایک سجدہ تو وہ ہے جس کو ہم سبعۃ اعظم کو جھکانے کا نام ہم نے رکھا ہے. یہ 7 ہڈیاں ہماری زمین پر ٹکتی ہیں نا، 7 ہڈیاں، تو اس کو ہم سجدہ کہتے ہیں. اور ایک سجدہ وہ ہوتا ہے کہ جو تابع فرمان ہونے کا نام ہے. کیونکہ زمین پر بندہ گرتا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بس میں سارا ہی تیرا ہوں، اس سے مزید زیادہ عاجزی میرے پاس ممکن نہیں ہے. تو اس لیے سجدے کا معنی انتہائی عاجز، تابع فرمان. تو دیکھا جی یہ ہے آسمان کا سجدہ کہ اللہ کے تابع فرمان ہے. وہ بھی ایک مخلوق ہے لیکن کبھی اللہ کے سامنے بگڑی نہیں. کیوں جی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے تابع کر رکھا ہے. اللہ قادر کر سکتا ہے حتیٰ کہ زمین میں جو کچھ ہے، چاند، ستارے، سورج، پہاڑ، درخت، جو کچھ بھی ہے سارے کے سارے، حتیٰ کہ بہت سارے لوگ بھی اللہ کے تابع فرمان ہیں. تو اس لیے سجدے کا لفظی معنی کیا ہے جی؟ تابع فرمان ہونا اور انتہا درجے کا تابع فرمان ہونا. اس لیے اس کو سجدے سے تعبیر کرتے ہیں، انتہا درجے کا تابع فرمان ہونا. تو اللہ فرماتے ہیں فرقوں والو ہمارے نہیں بنتے ہو، ذرا توجہ تو کرو کائنات میں کون سی ایسی چیز ہے جو ہماری تابع نہیں ہے. تم ہو کہ ہمارے تابع نہیں ہو رہے ہو، او ساری کائنات سے الگ کھڑے ہو. اسی کو ضلالت تو کہتے ہیں نا. آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، وہ ان کو بھی اللہ عقل و شعور دے دینا، تمہاری بےزتی کرنے لگ جائیں گے. وہ آسمان بھی چاہتا ہے جب اللہ اسے شعور دیتا ہے تو آسمان بھی چاہتا ہے اللہ میں ان پر کھڑا بھی نہیں ہوتا، میں پھٹتا ہوں. تکاد السماوات یتفطرن من، سورہ مریم میں گزر چکا. وتنشق الارض، زمین بھی تمہارا بوجھ برداشت نہیں کرتی، وہ بھی چاہتی اللہ اجازت دے. تو یہ ساری چیزیں تمہیں بے عزت سمجھ رہی ہیں. فرقوں والو تمہیں کتنی رسوائیاں ہیں. یہ اللہ جو مرضی، پھر اللہ جس کو عزت دے تو اللہ ہی دے سکتا ہے. ہذان خصمان، یہ 2 مدعی ہیں، اختصموا فی ربہم، جو اپنے رب کے معاملے میں جھگڑ رہے ہیں. یہ 2 مدعی ہیں. اچھا جی فرقے تو آپ نے دیکھے بہت سارے، 5 فرقے اور 1 مومن. تو یہ 2 کیسے ہو گئے؟ سمجھو اللہ غیر مومنین ساروں کو ایک کیٹیگری میں ڈالتا ہے. سارے غیر مومنین وہ ایک ہیں اور ان کے مقابلے میں مومن ایک ہے. غیر مومنین یہود ہیں، نصارہ ہیں، دہریے ہیں، مجوسی ہیں، کوئی بھی ہیں، وہ سارے شیطان کے ہی چمچے ہیں، شیطان کی ہی راہیں ہیں. مومن صرف ایک ہیں. اس لیے اللہ فرماتے ہیں 2 قسم کے دشمن بن گئے. ہذان خصمان اختصموا فی ربہم. آپ توجہ سے بیٹھے ہیں نا. ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، اللہ کے معاملے میں جھگڑ رہے ہیں. اب سارے اپنا اپنا قرآن اٹھا کر بیٹھو تو ثواب بھی زیادہ ملے گا اور امید تو یہ ہے کہ اللہ تمہیں مفسر بھی بنا دے گا. بہتر ہے کہ نہیں؟ ہاں شاباش.
فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، سو جو منکر ہیں، فالذین کفروا، ان ساروں کو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فالذین کفروا، جو منکر ہیں، قطعت لهم ثیاب من نار۔ اچھا میں آپ سے پوچھوں جی، سورہ الحج کے آیت نمبر 19 میں کفروا سے کیا مراد ہے؟ تو آپ کا کیا جواب آئے گا جی؟ مضمون کو سوچیں، کیا جواب آئے گا؟ آپ کا یہی جواب آئے گا نا، 3 قسم کے مجادلین جو پیچھے گزرے ہیں اور 5 فرقے یہ گزرے، یہاں یہ مراد ہے، تو مطابقی معنی بن جائے گا کہ نہیں؟ بس اسی لیے ہوشیاری سے بیٹھنا نہیں۔ فالذین کفروا، یہ جتنے بھی غیر مومن، مومنوں کے مقابلے میں آنے والے کافر ہیں، قطعت لهم ثیاب من نار۔ اچھا 2 دشمن آ گئے، ایک موحد ہے اور دوسرا اس کا دشمن ہے، یہ دونوں آپس میں دشمن ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں۔ کس معاملے میں جی؟ اللہ کی ربوبیت میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے حاکم اللہ ہے، کوئی کہتا ہے حاکم غیر اللہ ہے، کوئی کہتا ہے رب ضروریات پوری کرنے والا لجپال اللہ ہے، کوئی کہتا ہے مشکل کشا غیر ہے، جھگڑا چل رہا ہے۔ اچھا جی، جھگڑا جب چلتا ہے تو جب بندہ کسی پہلوان کو میدان میں اتارتا ہے یا پہلوان لڑائی کر کے واپس آتے ہیں تو آپ سب سے پہلے انہیں تحائف دیتے ہیں نا، سب سے پہلے ان کو سینے سے لگاتے ہیں۔ جو جس کی جماعت ہوگی ہے جی، کوئی جنت کے ہوں گے تو کوئی جہنم کے ہوں گے، پہلے جہنم انہیں سینے سے لگائے گی جی، جو کفار ہیں، اور جن کو جنت سینے سے لگا رہی ہے۔ تو سب سے پہلے کام کیا ہوتا ہے؟ کام کیا ہوتا ہے؟ مثلا آپ کے سامنے کوئی آئے جی، لڑائی کر کے آپ کا پہلوان ہو، مٹی ہوا پڑا ہو، کپڑے میلے کچیلے ہوئے پڑے ہوں، تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے جی؟ کپڑوں کا انتظام، نہانے دھونے کا انتظام، بھائی اچھا کر کے صاف شفاف ہو جائے، آگے چیزیں بہت پڑی ہیں۔ تو اب دیکھنا، یہ 2 دشمن آئے ہیں، دونوں کے لیے اللہ پہلے کپڑوں کا انتظام کر رہے ہیں۔ ذرا دیکھو جی، فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، کافر جو ہیں ان کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے، تیار کیے گئے ہیں ان کے لیے کپڑے آگ کے۔ یہ تو ہیں کافر، اور جو مومن ہے نا، اس سے اگلی آیت میں کیا ہے؟ آیت نمبر 23 میں دیکھ لو، یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسہم فیہا حریر۔ ہاں جی، یہ 2 قسم کی جماعتوں کے لیے سب سے پہلا جو انعام آیا نا جی، ایک کے لیے جو سب سے پہلا عذاب آیا، پہلے اللہ نے ان کو لباس پہنایا، یونیفارم پہنو، اس کے بعد اگلے کام شروع ہو گئے۔ کسی نے جہنم کا یونیفارم ڈال دیا تو کسی نے جنت کا۔ یہ جہنم کا یونیفارم یوں ہوگا، قطعت لهم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسهم الحمیم۔ یہاں پر سورہ ابراہیم کا انداز بھی دیکھ لو جی، سورہ ابراہیم، یہ خوبصورت نکات ہیں جی کتاب اللہ کے، ان نکات کا استحضار ضروری ہے۔ یہ علوم القرآن سے براہ راست تعلق کو تفسیر کے اعتبار سے رکھتے ہیں، لہذا اللہ کریم سمجھ نصیب فرمائے۔ یہ سورہ ابراہیم، اس کی آخری آیت میں دیکھ لو جی، وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ۔ مجرم جکڑے ہوئے ہوں گے زنجیروں میں، گویا یہ زنجیر ان کے لیے لباس ہیں۔ سرابیلہم من قطران، ان کے کرتے گندک کے ہوں گے، ایسا مٹیریل جس کو آگ زیادہ پکڑتی ہے تو وہ کپڑوں کے طور پر ان کو پہنایا جائے گا۔ آؤ جی، فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، ان کے سروں پر ڈالا جائے گا جلتا پانی۔ آؤ جی، لباس پہنانے کے بعد بٹھایا جاتا ہے نا، پانی شانی پیش کیا جاتا ہے، یہ ان کو پانی دیا جا رہا ہے۔ یہ ہیں مخالف، منافق، کافر۔ یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، ہے جی، پانی بھی ان کو دیا جا رہا ہے غلط قسم کا، خراب کا، عذاب والا، اور وہ بھی پھینک کر۔ ہاں جی، یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، ان کے سروں کے اوپر پھینک دیا جائے گا۔
اور ان کے مقابلے میں جو مومن ہیں ان کے لیے کیا ہے جی؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ان کو جو پانی پیش کیا جائے گا گلاس گلاس نہیں، نہریں، ہاں جی، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کفار جو ہمارے مخالف ہیں اور جھگڑا کرتے تھے نا، تو اب ان کی حالت یہ ہے، یسہر بہ ما فی بطونہم والجلود، گل کر نکلتا ہے ان کے جو پیٹوں میں ہے اور ان کی جو کھالیں ہیں، کھالیں گل جائیں گی، پیٹ کے اندر کی چیزیں ساری گل جائیں گی، لیکن نہیں ہے تو موت نہیں ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، گل کر باہر نکلیں گی، باقی کیا چیز رہ جائے گی؟ ہڈیاں، کیا رہ جائے گی؟ گوشت تو پانی سے گل جاتا ہے، رہ جاتی ہیں ہڈیاں، تو ہڈیوں کا بھی علاج کرتے ہیں، کس کے لیے جی؟ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے واسطے ہتھوڑے ہیں لوہے کے، اور جی پانی کے ساتھ جسم باقی گل گیا، باقی بچی ہڈیاں، ہڈیوں پر جہنم کے ہتھوڑے لگ رہے ہیں۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا، جب بھی چاہیں گے، أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، کہ نکل پڑے اس آگ سے، مِنْ غَمٍ، گھٹنے کے مارے، یعنی دم گھٹ رہا ہے ان کا، اس دم گھٹنے کے مارے نکلنے لگیں گے نا، اعیدوا فیہا، ڈال دیے جائیں گے دوبارہ اس کے اندر، دوبارہ اس کے اندر ڈال دیے جائیں گے، جسم پھر اللہ نیا پیدا کر دے گا، ہے جی، پھر اسی طرح ان کو عذاب شروع ہو جائے گا، اللہ یعوذ باللہ۔ اللہ پھر فرمائیں گے وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِیقِ، چکھتے رہو جلنے کا عذاب، چکھتے رہو، یہ تمہیں بار بار ملتا رہے گا، چکھو نہیں بلکہ چکھتے رہو، یہ تمہیں بار بار ملتا رہے گا۔ جہنم تمہیں یہ مل رہی ہے کہ جہنم کے اندر تمہارے ساتھ کام کیا ہوگا، تمہاری ہڈیاں توڑی جائیں گی، تمہارے گوشت پوشت گل کر باہر نکلیں گے، تمہیں کپڑے پہنائے جائیں گے آگ کے، تمہارے ساتھ کام یہ ہونے ہیں، کیونکہ تم نے دنیا میں کام جو ایسے کیے۔ دیکھو جی اس صورت کا تعلق کاموں کے ساتھ ہے نا، تو اس لیے وہ کام جو ان کے ساتھ ہونے ہیں اللہ نے اس صورت میں ذکر فرما دی۔ ویسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ تخفیف اخروی ہے، اور تخفیف اخروی کا یہ جو رنگ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کیوں اپنایا؟ عین ممکن ہے جی اس کی وجہ یہی ہو کہ اس صورت میں کاموں کا ذکر ہے نا، تو ان کے ساتھ جو جہنم میں کام ہونے ہیں نا وہی ان کے ساتھ ہوں گے۔ اور جی تو ان کا یہ حشر ہو رہا ہے، اور دوسرا یہ چونکہ ان میں فرقے جو بنتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان عجیب عجیب اندر کچھ نہیں ہوتا، جبہ دستار انہوں نے سجائی ہوئی ہوتی ہے، ہیں جی، ان کے جسم دبانے والے بہت ہوتے ہیں، ان کو دسترخوان پیش کرنے والے بہت ہوتے ہیں، واحد بیچارے کو تو لگتیاں ہیں جی، ان کو دسترخوان پیش کرنے والے بہت ہوں گے، تو جن جسموں سے دبایا جاتا تھا نا ان جسموں پر ہتھوڑے برس رہے ہیں، جو تم لباس فاخرانہ پہن کر لوگوں کو چو چو کرتے تھے اور عجیب قسم کے لباسوں کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، جہنم کا لباس تمہیں دیا جا رہا ہے، اور بڑے مزے لے لے کر مریدوں کا مال تم نے کھایا پیا تھا نا، اور پھر تمہیں جہنم کا یہ چیزیں بطور مہمانی کے دی جا رہی ہیں، اللہ یعوذ باللہ۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پہلے بھی یہی بات آئی تھی، ان اللہ یدخل الذین آمنوا، وہ آیت نمبر 14 میں، اب پھر آ رہی ہے آیت نمبر 23 میں، کوئی بتائے تو صحیح بھائی اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلے بھی ہے، پہلے ہے جی 4 قسم کے لوگ بیان کرنے کے دوران، ساتھ جب چوتھے قسم کی بیان کی تو ان کا بھی اعزاز بھی ذکر کیا تھا، اور 4 قسم کے لوگ، اب تو یہاں ہے ان کے لیے باقاعدہ اعزاز کے طور پر اللہ نے جو کام کروانے ہیں نا تو وہ اللہ اعزاز ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بشارت اخرویہ، بے شک اللہ داخل کرتا ہے مومنوں کو اور جو عمل کرتے ہیں سنت کے مطابق باغات میں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان کے ساتھ کیا کام کیے جائیں گے؟ یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، ان کو وہاں کنگن پہنائے جائیں گے سونے کے اور موتیوں کے،
عجیب قسم کے ان کو بریسلیٹ دیے جائیں گے جی، کنگن، ہاں جی، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور وہاں ان کی پوشاکیں ریشم کی بنی ہوئی ہوں گی، اور بڑے عجیب قسم کا ریشم جی۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور راہ پائی انہوں نے ستھری بات کی، ہدو الی الطیب من القول، ستھری بات کی راہ پائی تھی نا انہوں نے، تو لہذا آج ان کے لیے یہ اعزازات ہیں۔ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطٍ حَمِيدٍ، اچھا اللہ ان کی یہ تعریف کیوں فرما رہے ہیں کہ ہدو الی الطیب من القول، ستھری بات کی انہوں نے راہ پائی تھی اور سیدھا لائق حمد ذات کے راستوں کی طرف انہوں نے راہ پائی تھی؟ اس کی وجہ کیا ہے جی؟ اللہ ان کی تعریف کا انداز یہ اس لیے رکھ رہے ہیں نا کہ جب جھگڑا کر رہے تھے نا آپس میں، پیچھے ذکر اسی کا ہے نا، ہاذان خصمان، تو موحد کتنے عمدہ بول رہا تھا جی، کتنے پاورفل دلائل دے رہا تھا، اور جو بھی یہ راہ بتا رہا تھا جھگڑے کے دوران، وہ راہ کس کی تھی؟ حمید ذات کی راہ تھی، جس کی راہ میں کوئی کمی نہیں ہے، تعریفیں ہی تعریفیں، وہ ذات بھی تعریفوں والی، اس کی راہ بھی تعریفوں والی۔ تو جب موحد جھگڑے کے دوران جو کام کر رہا تھا نا، الجزاء من جنس العمل، اس کو بدلہ بھی تو ایسے ہی دینا ہے نا، کہ اللہ اس کی تعریفیں بھی کر رہے ہیں، بڑی اچھی گفتگو کر رہا تھا تو وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، بڑی عمدہ تو نے باتیں کی تھی جھگڑے کے دوران۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، رہے وہ جو تیرے دشمن تھے، انہوں نے کون سے کام کیے تھے جھگڑے کے دوران؟ کیونکہ اللہ نے صرف ان کی سزا ذکر کی، اب مومن کا کام بھی ذکر کیا، اب کافروں کا کام بھی دیکھ لو۔ حالانکہ آپ حیران ہوں گے کہ پہلے بھی تخفیف اخروی، ہذان خصمان اختصموا فی ربہم فالذین کفروا قطعوا، اور یہاں پھر آ گئی ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ، اس کے آخر میں نذقھم من عذاب علیم، اور پہلے ہے کہ ذوقوا عذاب الحریق۔ یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ تخویف کے بعد بشارت، بشارت کے بعد پھر تخویف، یہ کیوں؟ تو اس کی وجہ یہی ہے نا کہ پہلے مومن، پہلے اس کی سزا ذکر کی جو دشمن خدا تھا، اور پھر جو جھگڑا کرنے والا مومن تھا اس کے لیے انعام اور اعزاز ذکر کیا، اور ساتھ اس کی تعریفی کلمات بھی دوران مناظرہ، دوران جھگڑا جو قیمتی الفاظ اس نے بولے تھے اللہ نے اس کی بھی حوصلہ افزائی کی۔ اب بتایا کہ اچھا دشمن کیا کر رہا تھا، وہ کیا کر رہے تھے، وہ اپنے دلائل کے زور سے کیا کام کر رہا تھا، وہ یہ کر رہے تھے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو منکر ہوئے، نمبر ایک کام انہوں نے یہ کیا جی، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ، ایک تو خود بھی کافر ہیں اور دوسرا اللہ کی راہ سے بھی وہ روکتے رہے جی۔ وَيَصُدُّونَ عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ کو یہ کہ جی ساری راہیں اللہ کی ہیں جو قرآن میں بیان ہوئی، ساری اللہ کی باتیں ہیں جو بیان ہوئی، ساری اللہ کی باتوں سے کبھی وہ نبی کی ختم نبوت کا دشمن بنتا ہے، کبھی صحابہ کی عظمتوں کا دشمن بنتا ہے، کبھی نماز کا منکر بنتا ہے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا منکر بنتا ہے۔ قرآن میں جتنی بھی آیتیں ہیں بہت ساری پڑھی ہیں کہ نہیں، پچھلی صورت بیان کرتے ہوئے مسئلہ جادو بھی بتایا تھا کہ دھیان کرنا قرآن کی نصوص سے انکار ہو رہا ہے۔ تو دیکھو جتنے بھی سارے ہیں یصدون عن سبیل اللہ میں داخل جی، اللہ کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، والمسجد الحرام، اور خصوصاً مسجد حرام سے رکاوٹ بنتے ہیں، الذی جعلناہ للناس، مسجد حرام کا ذکر کیا، ہر مسجد سے رکاوٹ بنتے تھے نا۔ مسجد حرام اسپیشل واحد وہ مسجد ہے جہاں کوئی دربار نہیں، اور یہ مشرک چاہتا ہے اسی مسجد میں جائیں جہاں ساتھ دربار بھی بناؤ، جہاں اپنی بھی دال گلتی ہو، وہاں اللہ نے ان کی دال گلنے نہیں دینی۔ مسجد حرام کیونکہ اللہ نے وہاں بہت ساری چیزوں کو حرام کر رکھا ہے، شرک کا اڈا بنانا تو درکنار، اللہ نے مشرکوں کو بھی وہاں جانا منع کر دیا ہے۔ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام، مشرک پلید ہے، یہ مسجد حرام کے پاس نہ آئے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مسجد بیت اللہ کو مسجد حرام بنایا اور میں اپنے گھر مدینہ طیبہ کو مسجد حرام کہتا ہوں، تو اس لیے وہ حرمین شریفین بن گئے والمسجد الحرام۔ لہذا مشرک کو باقی جتنی مسجدوں سے دشمنی ہے مسجد حرام سے کو اسپیشل رنگ کی دشمنی ہوتی ہے، کیونکہ یہاں بالکل غیر اللہ کو پکارنے کا نام بھی نہیں ہوتا۔ والمسجد الحرام، یہ روکتے ہیں مسجد حرام سے، الذی جعلناہ للناس، جس مسجد حرام کو ہم نے لوگوں کے واسطے بنایا ہے، سواء العاکف فیہ والباد، برابر ہے اس میں رہنے والا، والباد اور باہر سے آنے والا، اس میں علاقے والے اور باہر سے آنے والے برابر ہے، اس میں کوئی یہاں ملکیت کا دعویٰ نہیں کرتا، کوئی اپنی جاگیرداری یہاں نہیں رکھتا۔ تو لہذا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، یہ جو جھگڑالو تھا نا، اس کے دلائل کا زور یہ کہتا تھا کہ مسجد حرام کے پاس نہ جائیں، کیونکہ وہ مظاہر توحید ہے، وہاں مظاہر توحید ہوتے ہیں۔ اس کے دلائل کا زور ہر کافر مشرک کا یہ ہوتا ہے جھگڑے کے دوران کہ بس اللہ کی خالص باتیں نہ ہوں۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، اور جو بھی اس میں چاہے گا الحاد بے دینی ٹیڑھی راہ، الحاد کس کو کہتے ہیں جی؟ ٹیڑھی راہ کو، جو بھی اس میں ٹیڑھی راہ چاہے گا بظلم، شرارت سے، معنی لکھو جی۔ اب مسئلہ سمجھ آیا کہ اچھا یہ تو دشمنوں کی باتیں چل رہی ہیں، وہ شرارت کر رہا ہے، اللہ کی توحید میں جھگڑتے ہوئے مشرک کیا کرتا ہے، کافر کیا کرتا ہے جی؟ شرارت۔ کافر، مشرک، منافق، بے دین، ملحد، وہ صرف اور صرف شرارت اور اغلوطے کر رہا ہوتا ہے۔ منطق میں آپ نے اغلوطے پڑھے ہیں نا، بس جی اغلوطے، مشرک کا کام ہے اغلوطہ پیش کرنا، دلیل نہیں ہوتے، اگرچہ اگلا بندہ دلیل سمجھ نہیں پاتا اور حیران ہو جاتا ہے کہ یار اس کی بات کا کیا جواب دوں۔ مثلا اغلوطہ یہ ہے نا منطق میں کہ سامنے آپ کے گھوڑے کی فرض کرو تصویر کھڑی ہو، تو آپ کسی سے پوچھیں یہ گھوڑا ہے، تو ہر بندہ کیا کہے گا؟ جی گھوڑا ہے۔ تو گھوڑا گھاس کھاتا، ہر گھوڑا گھاس کھاتا ہے، لہذا یہ بھی گھاس کھاتا ہے۔ اب وہ تصویر والا گھوڑا تو گھاس نہیں کھاتا، تو اب نتیجہ تو نکلا یہ گھوڑا ہے اور ہر گھوڑا گھاس کھاتا ہے، لہذا یہ بھی گھاس کھاتا ہے جی۔ تو اب بندہ حیران ہو گیا بھائی اس کو کیا جواب دوں، گھوڑا بھی گھاس نہیں کھاتا اور پھنس بھی گیا ہوں اپنی بات میں، کیونکہ میں نے خود کہا یہ گھوڑا ہے۔ تو یوں جو ہے شیطان اغلوطے پیش کرتا ہے، اس کو کہو یہ گھوڑا نہیں ہے، یہ گھوڑے کی تصویر ہے، یہ گھوڑا نہیں ہے بلکہ۔ اسی طرح مشرک جو ہے اپنی شرارت کے ساتھ الحاد کرتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، اپنی شرارت کے ساتھ جو الحاد کرتا ہے، نُذِقُهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، چکھائیں گے ہم اسے دردناک عذاب۔ آؤ جی فیصلہ ہو گیا، دو قسم کے دشمن آئے ہیں جی، ایک رب کی طرف بلانے والا اور دوسرا اس کی طرف دشمنی کرنے والا اور اللہ کے راستے میں رکاوٹ بننے والا۔ تو یہ دو قسم کے دشمنوں کا انجام بھی ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس قسم کی بھی تم جماعتوں میں پڑے ہو نا، جس قسم کے بھی فرقوں میں پڑے ہو، سارے کے سارے کفار کی باتیں ہیں، میری طرف آنے والا صرف مومن ہے۔ بس جی یہ اب 25 آیتوں تک صرف یہ ذکر چلتا رہا کہ اللہ والے کون ہیں اور مخالف کون ہیں، ان کا تعین دکھایا۔ اب اگر تم نے اللہ والا بننا ہے، اب تمہیں پتہ چل گیا ان کی بے عزتی ہو گئی، ان کی ضلالت بیان ہو گئی جو دشمنان خدا ہیں، اب لہذا آخرت کی تیاریاں کر لو گے نا بڑی آسانی سے، ان دشمنوں کے ہاتھوں نہ آنا، بڑی ہوشیاری سے تیاری کرنا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، غفلت میں نہ پڑے رہنا، تمہارا حساب قریب ہے، تیاری کرنا۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر بندے کو چاہیے کہ وہ یہ سوچے کل قیامت کو میں نے کیا جواب دینا ہے۔ تو لہذا تمہیں جہاں جہاں سے وائرس موجود تھے، جہاں جہاں تمہارے ایمان کے ڈاکو موجود تھے، ہم نے نشاندہیاں کر دی۔ جہاں جہاں دشمنان خدا موجود ہیں، ہم نے تمہاری
نشاندہی کر دی ہے، ان سے بچ کر یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، ان سے بچ کر تقوی اختیار کرنا۔ اچھا جی، مزید اللہ نے ایک دلیل نقلی بھی پیش کر دی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، کہ کیسے بنیاد موحد کی جو بنیاد مضبوط ہوتی ہے، موحد کی بنیاد مضبوط ہونی چاہیے۔ کام جو تم قیامت کی تیاریوں کے کرو گے نا، کیسے کرو گے؟ تمہاری بنیاد مضبوط ہونی چاہیے۔ ابھی کاموں کی فہرست پیش کرنی تھی نا، لیکن فہرست سے پہلے اللہ موحد کو اپنی بنیاد پہلے بتاتا ہے کہ کام بندہ کرتا رہے، لوگوں کی دیکھا دیکھی اور بنیاد کا پتہ نہ ہو تب بھی شیطان کبھی گمراہ کر سکتا ہے۔ اور دلیل نقلی کے طور پر اللہ نے بنیاد بتائی موحد کی، اس لیے لفظ بھی بنیاد کا ڈالا کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ، یہ موحدین کی بنیاد۔ کام آگے پیش ہونے ہیں انشاءاللہ، بہت سارے کام کرنے ہیں موحدین میں۔ پہلے اپنی بنیاد دیکھ لو کہ ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کعبۃ اللہ کی بنیاد، کیوں جی ہمارے دور میں سے لے کر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک یہ ایک ہی بنیاد چل رہی ہے، کیوں جی کعبۃ اللہ کی تعمیر جو وہاں ہوئی تھی نا، وہی ابھی تک جاری ہے۔ اس سے پہلے سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں بھی ہوئی تھی، لیکن وہ سارے نشانات مٹ چکے ہیں، ممکن ہے طوفان نوح کی وجہ سے مٹے ہوں علیہ الصلوۃ والتسلیم، لہذا پچھلی تاریخ کا تو پتہ نہیں، لیکن اللہ نے ہمیں بنیاد ڈالی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اس لیے ہمیں کہا گیا تم ملت ابراہیم کے تابع دار ہو۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ، تو اس لیے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بات اللہ نے سنائی کہ موحد ہو، تمہاری بنیاد یہ ہے۔ اگر کوئی موحد تھک گیا ہو تو یوں کر سکتا ہے جی، ہوشیار بیٹھے ہو، موحد ہو، جب تمہاری بنیاد آنے لگے اس وقت تم سو جاؤ تو پھر ظاہر ہے شیطان نے اپنی بنیادیں ڈال دینی ہے، کوئی نہ کوئی اینٹ تمہاری بنیاد میں شیطان رکھ جائے گا، لہذا خیال کرنا بنیاد ٹھیک ہونی چاہیے۔ ایسی نہیں، وہ ایک دلیل نقلی آ گئی جی، ایک ہی دلیل نقلی ہے، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ او جی، لیکن ایک چھوٹا سا ربط بھی لگاتے جائیں نا کہ دلیل نقلی شروع ہوئی اور دشمنان کے ذکر کے بعد، فرقوں کے ذکر کے بعد دلیل نقلی شروع ہوئی۔ اللہ نے پچھلی بات کے ساتھ جوڑ کیسے لگایا؟ جوڑ ایسے لگایا نا کہ جو دشمن خدا ہیں وہ مسجد حرام میں بے دینی کرنا چاہتا ہے، جبکہ مسجد حرام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنائی بھی اسی لیے تھی تاکہ شرک و الحاد سے یہ جگہ پاک ہونی چاہیے۔ ہیں جی، رہ گیا نا رابطہ، بے اسی آیت کی فوراً بات کہ جو مسجد حرام میں بے دینی کرنا چاہتا ہے اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی بنیاد اللہ نے موحد کے لیے بنائی ہے۔ یہ رابطہ ہے جی، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، اور جب ہم نے ٹھیک کر کے دی ہم نے ابراہیم کو مکان البیت، اس گھر کی جگہ، اس گھر یعنی بیت اللہ کی جو جگہ ہے ہم نے ٹھیک کر کے دی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو۔ کیسے ٹھیک کر کے دی؟ کہ بنیادیں بھی اللہ نے اللہ کے حکم سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام ڈال رہے تھے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، تو بنیاد ہم نے ڈال کر دی، ان کو جگہ بھی ہم نے بنا کر دی کہ یہاں سے جگہ ہے۔ تو جب ہم بنیاد ڈال رہے تھے تو ہم نے کہا اس کو فقط کمرہ نہیں بنانا، بلکہ اس کو کیا بنانا ہے کہ اس کی بنیادوں میں وضعی قوانین تم نے رکھنے ہیں۔ اللہ تشرک بی شیئا، کہ میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ہونے دینا، نہیں شریک کرنے دینا کسی کو۔ اللہ تشرک، نہیں شریک کرنا، نہیں شریک کرنے دینا کسی کو، کسی شے کو اللہ کا شریک نہ بنانے دینا۔ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ،
اور میرے گھر کو پاک رکھنا. کس کے لیے جی؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، کھڑے رہنے والوں کے لیے، عبادت کے لیے، والرکع السجود، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک رکھنا. رکوع اور سجود کے درمیان واو نہیں لگائی، باقیوں کے درمیان واو لگائی، کیونکہ وہ الگ الگ قسم کے عبادتیں ہیں، اور رکوع اور سجدہ گویا ایک قسم کی عبادت ہے. رکوع بھی آدھا سجدہ کہلاتا ہے جی. تو والرکع السجود، اور سجود اس کی انتہائی درجے کی حالت کا نام ہے. رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے. تو یہاں اللہ قائمین کے اندر آ گیا تھا نماز پڑھنے والے، تو نماز میں سارے کردار آ جاتے ہیں جی. تو الرکع السجود، یہ اشارہ کر دیا کہ نماز ان کے لیے فقط ورزش نہیں ہوگی، بلکہ وہ اللہ کے سامنے جھکنے کا نام ہوگا، ان کی عبادت ہوگی. عبادت کی روح ہو، صرف اٹھک بیٹھک نہ ہو. سٹ سٹینڈ تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، ورزش کرتے ہوئے جھکتے نہیں ہیں، وہ نیچے بھی چلے جاتے ہیں، ڈنڈ نکالتے ہیں جی. تو یہ مراد نہیں ہے، بلکہ الرکع السجود اسپیشل اللہ نے ارکان کا بیان کیا، ذکر اہتمام کے لیے ارکان کا بیان کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں ارکان بیان بھی ہونے چاہیے، کیونکہ سورت کا عنوان جو ہے کرنے کے کام، تو یہاں اسپیشل بات. لیکن ابھی فہرست آگے آئے گی، ابھی تو دوران واقعہ ایک باتیں آ رہی ہیں نا، کہ رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والوں کے لیے اہتمام کروایا جا رہا ہے کہ بیت اللہ کو پاک رکھنا. اس لیے جی مسجد کی صفائی کیا کرو. استاد فرماتے ہیں کہ مسجد کی صفائی کا اللہ نے 2 نبیوں کو حکم دیا، طہرا بیت للطائفین، حضرت سیدنا اسماعیل و ابراہیم. اور ظاہری صفائی بھی مراد ہے، باطنی صفائی بھی مراد ہے. یہاں پر شرک کے ہر راستے کو صاف کرتے جانا، کسی طریقے سے کوئی راستہ شرک کا نہ آنے پائے. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. یہ تو ہوگی نماز طواف کرنے کے لیے. اور اذان حج دیں، پکار لوگوں میں حج کے واسطے، لوگوں میں پکار اذان دیں حج کے واسطے، یعنی اذان حج بھی دیں گے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کو اللہ موحدین کے لیے بنیادی ایک مرکز بنوا رہا ہے. تو یہ موحدوں تمہارے کام کرنے کے جو ہے نا وہ کیا ہونے چاہیے، وہ تمہیں بتا رہا ہوں کہ تمہارا پہلے مرکز کیا ہے. پہلے اس کی حالت سن لو کہ اللہ کام کرنے والے، عبادت کرنے والوں کا اعزاز کتنا کروا رہے ہیں، تیاری کروا رہے ہیں کہ تمہارے لیے مکان تعمیر کیا، بیت اللہ تمہارے لیے مرکز تعمیر کر رہے ہیں. اذان حج دو لوگوں کے لیے. یا تو رجالا وعلی کل ضامر یاتینا من کل فج عمیق، آئیں گے پیروں پر چل کر، وعلی کل ضامر، اور آئیں گے دبلے دبلے اونٹوں پر سوار ہو کر، یاتین من کل فج عمیق، جو آئیں گے ہر دور کے راہوں سے، فج عمیق، ہر دور کے راہوں سے، دور دور کے راہوں سے وہ آئیں گے. اب حیران ہے جی بندہ تفسیر کرنے والا کہ اللہ یہی فرما دے کہ اذان حج دو، لوگ تمہارے پاس آئیں گے. یہاں پر اسپیشل کیا، آئیں گے تو پیدل، آئیں گے تو سواریوں پر، اور سواریوں کی حالت بھی ایسی ہوگی کہ کمزور، اور آئیں گے بھی صحیح تو دور دراز راستوں سے. یہ اسپیشل کر کے ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مطلب ہے جتنے بھی موحد کام عبادت کے لیے کرتا ہے، کوئی کام زائد نہیں ہوتا، ہر کام اللہ کے ہاں اہم ہے، ہر کام. اور چونکہ اس صورت میں کاموں کا ذکر کرنا ہے تو اللہ اسپیشل کر کے تمام کام جو راہ عبادت میں کیے جاتے ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں. حتیٰ کہ اتنا بھی ذکر کیا کہ وہ سواریاں جو گھر سے بندہ نکالتا ہے تو دور جانے کے لیے، تو سواری کچھ جو ہے کمزور تو نہیں نکالتا، طاقتور سواری نکالتا ہے، لیکن طاقتور سواری نکال کر آنے کے باوجود یہاں پہنچیں گے تو کمزور ہوں گے.
یہاں پہنچے یعنی اتنے دور دراز سے آئیں گے، چل 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 کر ان کے لیے خاطر مدارت کم ہوتی جائے گی، سفر جو زیادہ ہے نا تو کمزور تر ہو جائیں گے۔ اتنا بھی ذکر کر دیا اللہ نے، گویا اللہ جب مرکز بنا رہے ہیں موحدین کے طواف، قیام، رکوع، سجدے، حج میں آنا، پھر پیدل آنا، پھر سواریوں پر آنا، پھر دور دراز کے علاقوں سے آنا، یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاں شمار ہو رہی ہیں۔ جی اللہ ان کو اسپیشل ذکر فرما رہے ہیں۔ آؤ جی، یہ ذکر کرنے کے بعد اب پریشانی حل ہو گئی کہ واقعی اس صورت کے عنوان کے مطابق اللہ چیزیں بیان فرما رہے ہیں، ورنہ کسی اور صورت میں یہ ذکر نہیں آیا، اسی صورت کے امتیازات میں سے۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، وہ جو لوگ آئیں گے وہ تاکہ پہنچیں اپنے فائدہ کی جگہوں کو، کیونکہ موحدوں نے آنا ہے، ان کا بنیادی مرکز ہے، یہاں پر ان کے فائدے کی جگہ ہوگی۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، اس کا مطلب ہے فوائد بہت سارے ہوں گے یہاں موحدوں کو، ایک فائدہ تو نہیں ہے نا جس کا اللہ ذکر کر دے، فوائد بہت سارے ہیں۔ کون سے فوائد ہیں جی؟ جب اللہ نے ایک نہیں گنا تو ہم کیوں گنے؟ اس کا مطلب ہے جو جائیں گے ان کو پتہ ہے بہت زیادہ فوائد ہوں، بشرطے کہ ٹریول ایجنٹوں کے تھرو نہ جائیں۔ بس آپ کہیں جی ہم میں سے تو کوئی حاجی ایسا نہیں ہے جو ٹریول ایجنٹ کو دعا دیتے ہوئے آئے، اے اللہ کلی تو منافع تو نہ ہوئے، او بھائی وہ ہمارے اپنے چناؤ ہیں، ورنہ اگر آپ صحیح طریقے سے جائیں نا تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ عزتیں دی ہیں۔ یہ ہم نظام باطل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، بعض اوقات ہمارے ویزوں کے پیسے بھی فری میں ملتے ہیں وہاں سے، ہیں جی، وہاں کی چیزیں بھی بہت ساری مل جاتی ہیں، یہ راستے میں حصے بکھرے ہوتے ہوتے ہمارے ضلع کے فنڈ تک پہنچنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتے ہیں، گھروں میں آنا تو درکنار، ضلعی فنڈ تک بھی پہنچتے ہوئے، ورنہ تو باقاعدہ کوٹا ہوتا ہے، یہ آدھے سے کم خرچہ ہوتا ہے جتنا بھی اب ہو رہا ہے نا، اس کا بھی تیسرا حصہ خرچہ صرف اصل ہے، باقی سارا فراڈ یہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، باقی ہمارے گناہوں کی سزا ہے، دیکھ لیں۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہاں اپنے منافعوں پر جائیں۔ اللہ کتنے منافع ہوں گے؟ بہت سارے منافع ہیں، تمہارے لیے ہم نے مرکز ایسی جگہ کو بنایا ہے کہ جہاں تمہارے لیے فائدے ہی فائدے ہیں۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، اتنا تو فائدہ ہے نا، ایک نماز پڑھیں گے 1,00,000 نمازیں لکھی جائیں گی، اور جی اور اگر لیلۃ القدر وہاں گزرے کسی کی تو کیا ہی بات ہے۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور تاکہ پڑھیں اللہ کا نام، فی ایام معلومات، گھر اسی لیے تیار کرو کیا کہ جو دن معلوم ہے ان دنوں پر وہ آئیں گے۔ ایام معلومات کہا نا، وہ چند دن ہوتے ہیں، یعنی 5 دن ہوتے ہیں حج کے۔ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، ان جانوروں پر اللہ کا نام پڑھیں جو ہم نے ان کو کھانے کے لیے دیے ہیں۔ مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، پالتو چوپائیں، بہیمہ اور انعام آگے بھی آ رہا ہے۔ بہیمۃ الانعام اس کو کہتے ہیں کہ جو پالتو بھی ہو اور 4 پاؤں والے ہوں، 4 پاؤں والوں کو انعام کہتے ہیں، بہیمہ پالتو کو کہتے ہیں۔ تو 4 پاؤں والا ہو اور پالتو ہو تب اس کی قربانی ہوتی ہے، آگے آ رہا ہے وہاں بیان کریں گے۔ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، سو اور کہیں ہم ان کو، وہ جب یہاں آئے نا تاکہ ہم ان کو کہیں خود بھی اس سے کھاؤ اور کھلا بھی سکتے ہو ہر برے حال کو، کسی کا حال برا ہو چکا ہے، الفقیر جو محتاج ہو چکا ہے اس کو تاکہ کھلاؤ تم۔ اچھا جی، تو یہ ضمناً احکام آئے ہیں، حالانکہ یہ حکم آگے اسپیشل آئیں گے، یہ تو اللہ ان کے اعزاز کے لیے ذکر کر رہے ہیں ان کے کام، کہ ان کے کتنے کام ہوں گے جو یہاں آئیں گے بیت اللہ کے اندر۔ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، پھر چاہیے کہ وہ ختم کر دیں اپنی میل کچیل، آئیں گے جو صحیح تو میل کچیل ان کی زیادہ چڑھی ہوئی ہوگی،
5 دن ان کے لیے نہانے کی کچھ پابندیاں وغیرہ وغیرہ، ان کے لیے صابن وغیرہ استعمال کرنے کی کچھ پابندیاں. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، اور تاکہ پوری کریں اپنی منتیں جو انہوں نے نظریں جو ان کی چاہتے تھیں کہ خوب کر کے ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو وہ پوری کریں. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور چاہیے کہ طواف کریں وہ اس قدیم گھر کا. آپ یہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کہیں گے کہ کاموں کی فہرست تو شروع ہو چکی ہے، فَكُلُوا مِنْهَا، تو آپ ان کو فہرست میں شامل کرنا شروع کر دیں. تو بھائی بات یہ ہے کہ ابھی تک قرآن کے الفاظ خود اعلان نہیں فرما رہے، کاموں کو اپنی طرف سے تراش تو سکتے ہیں لیکن جو قرآن کہہ رہا ہے نا جن کو کرنے کے کام، تو وہ اگر وہ آگے شروع ہو. ابھی تک تو اللہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو موحدین کے لیے بنیاد بنوا کر ایک مرکز بنوانا چاہتے ہیں، اور تاکہ وہ آ کر یہ کام کریں گے. ابھی تو رپورٹنگ جاری ہے، ابھی اللہ براہ راست ہم سے خطاب نہیں فرما رہے کہ یہ کرو. تو جہاں سے الفاظ قرآن ہمیں کہیں گے نا یہ کرو تو اس وقت ہماری گویا فہرست شروع ہو جائے گی احکام کی. تو لہذا یہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم جی ان کی دلیل نقلی ختم ہوئی کہ تمہاری بنیاد بنی، اور اس بنیاد کے اندر ہم نے کہا تھا کہ گھر کو ایسا تعمیر کریں گے وہ یہ آ کر کام کریں گے. تو اب آیا جی نمبر 1 کام، ذالک، یہ سن چکے. ہاں جی مانا لکھو شیخ الہند رحمہ اللہ کا، یہ سن چکے، یعنی یہ باتیں جتنی بھی تھی نا اب تو سن چکے ہو، تیار ہو گئے ہو کاموں کے لیے. آؤ اب تمہیں ہم کام بتاتے ہیں. اب یہ کاموں کی فہرست شروع ہو رہی ہے. آپ نے 1 2 3 4 کر کے میں آپ کو کہتا ہوں گا سورت کے آخر آیت تک انشاءاللہ. تو آپ نے وہ سارے کام گننے ہیں. پینسل ہاتھ میں رکھنا. اب تیاری کر رہے ہو، آخرت کی تیاری کے لیے تیار ہو رہے ہو. جو ساتھ والے سوئے ہوئے ان کو جگا دو، سارے جاگ رہے ہو. اچھا جی اب قیامت کی تیاریاں شروع ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری بھی مدد فرمائے ہے جی، تاکہ ہم بھی اسی طرح تیاریاں کریں قیامت کی. او جی ذالک، یہ سن چکے، وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ. او جی اس کے اوپر نمبر 1 لکھ دو، وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، اور جو بھی بڑائی رکھے اللہ کی حرمتوں کی، جو بھی عظمت بڑائی رکھے اللہ کی حرمتوں کی، یعنی اللہ نے نیچے لکھ لو تحریمات اللہ، تحریمات اللہ کا بیان. میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ کام ہے نا اس صورت میں تو نفی شرک فعلی بھی اس صورت کا حصہ ہے. تو اسی لیے یہ نمبر 1 کرنے کا کام یہ ہے کہ جو اللہ کے حرام کردہ چیزیں ہیں بس ان کو حرام ہی سمجھو. وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، یہ کرنے کا نمبر 1 کام. وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، وہ اس کے رب کے ہاں بہت بہتر ہے. اب یہ صیغہ اور لفظ آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ ترغیب الی العمل ہی ہے نا. مَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خیر اللہ، ترغیب الی العمل ہی اسی انداز سے ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے ایک کام تو ذمہ لگ گیا. تو یہ پہلا کام تھا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھو، یہ تحریمات اللہ کا بیان ہے. او جی اچھا اس کا تھوڑا ربط بھی لگا لیں پچھلی آیت کے ساتھ کہ جیسے کام شروع ہونے لگے تو اللہ کریم نے سب سے پہلے تحریمات اللہ کا بیان شروع کیا. اصل عقیدے کا نمبر پہلے آتا ہے، اعمال کا نمبر بعد میں آتا ہے. ایک تو یہ بات سمجھ آ گئی، لیکن پچھلی آیت کے ساتھ ربط کیسے لگے گا؟ پچھلی آیت میں تھا نا ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. اللہ تعالیٰ نے کوئی چیزیں احرام کی حالت میں حرام کی ہیں، احرام کی حالت میں حرام کی ہیں، تو ان کا حلال ہونا تب ہوتا ہے جب بندہ آخری طواف کر لیتا ہے تو وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. تو اس لیے احرام کی چیزوں کا ذکر کر کے سب سے پہلے حرمات کا تذکرہ ہے. احرام کے بعد احرام کی چیزوں کا تذکرہ کر کے حرمات کا تذکرہ ہے. کس طرح قرآن آپس میں موتیوں کی طرح پرویا ہوا ہے. ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ. نیچے لکھ لو تحریمات غیر اللہ،
تحریمات غیر اللہ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اے لوگو تمہارے لیے چوپائے حلال کیے گئے ہیں، إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، مگر وہ جو تم کو سناتے ہیں، جو تم کو سناتے ہیں وہی تم پر حرام ہے، اس کے علاوہ تم پر حرام نہیں ہے۔ مشرکین کہتے رہے فلاں جانور حرام ہے، فلاں حرام ہے، فلاں حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ اللہ نے جو حلال کیا ہے، بھائی فلاں دربار کے ساتھ جو قبرستان کے ساتھ دربار کے ساتھ جو تالاب ہے نا، اس کی مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ کیوں جی؟ پیر آ کر مار ڈالے گا۔ اللہ نے اگر تمہارے لیے بنائی ہے تو پھر کھاؤ۔ تحریمات غیر اللہ ہے نا، تحریمات غیر اللہ کو حرام نہ سمجھو، وہ حلال ہے۔ بھائی فلاں بابے کے دربار کے ساتھ جو لکڑی کھڑی ہے نا، اس کو نہ توڑنا، ورنہ جن آ کر چمٹ جائیں گے۔ کیوں جی؟ اللہ نے حلال کیا ہے، اگر اس کو جس کی مملوکہ جو بھی زمین ہے اس کے لیے تو حلال ہے نا، لہذا توڑنے کا کوئی فرق نہیں ہے۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، یہ امر نمبر 2 لکھ لو، کرنے کے کام۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، وَاجْتَنِبُوا کے اوپر لکھ لو 3، فَاجْتَنِبُوا کے اوپر لکھ لو 2۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، بچتے رہو بتوں کی گندگی سے، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور بچتے رہو جھوٹی بات سے۔ موحدو تیار ہو رہے ہو، تمہارا مرکز بڑا بنیاد والا ہے، بڑے مضبوط والا ہے، بڑا مضبوط بنیادوں کے ساتھ ہے، اس میں ہر قسم کی شرک سے پاک رہنا ہے، لہذا تم نے بتوں کی پلیدی سے بچ کے رہنا ہے اور جھوٹی بات سے بھی بچ کر رہنا ہے۔ تو ابھی آپ نے پڑھا نا جی، احلت لکم الانعام الا ما یتلی علیکم، تمہارے لیے جانور حلال کیے گئے ہیں، صرف آپ چلے گئے تھے، کاموں کی فہرست بھی شروع ہو گئی تھی۔ الا ما یتلی علیکم، وہ جو ابھی آپ پر پڑھے جائیں گے، تو کب پڑھے جائیں گے؟ یہ پڑھے گئے فاجتنبوا الرجس، نیچے لکھ لو ما یتلی کی تفسیر ہے، فاجتنبوا الرجس، یہ حرام ہے جو غیر اللہ کے نام کی نظریں نیازیں ہونا، اس کے نیچے لکھ لو فاجتنبوا الرجس، نیازات غیر اللہ۔ کیا جی؟ تحریمات اللہ کو حرام سمجھنا، تحریمات غیر اللہ کو حلال سمجھنا، نیازات غیر اللہ کو حرام سمجھنا، یہ چوتھا قوم ہے۔ فاجتنبوا الرجس من الاوثان، نیاز غیر اللہ کی نیازوں وہ اللہ نے حرام کی ہیں، چاہے وہ جانور کی شکل میں ہو، چاہے وہ چاولوں کی شکل میں ہو، مٹھائی کی شکل میں ہو، شرینی ہو، وہ حرام ہے۔ فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، ہم ایک محفل میں گئے تو وہاں پر دیکھا کہ بہت سارے جٹ کے بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ یار وہاں بھی تم آ گئے ہو، تمہیں ایک کہانی سنانی ہے۔ ہم نے کہا جی بسم اللہ۔ انہوں نے کہا وہ اصل میں نا ایک فلاں دربار کا واقعہ ہو گیا ہے کہ وہاں پر ایک گائے کسی نے چھوڑی تھی دربار والے کے نام پر، تو کسی تمہارے فیملی کے آدمی نے اس کو پکڑ لی، پکڑ کر ذبح کر کے کھا گیا، تو رات کو اس کے سارے گھر میں آگ لگ گئی، تو لہذا ثابت ہوا کہ بابا آ گیا تھا، بابوں کا کام آگ لگانا ہی ہے نا، تو آگ لگا دی جی اس نے۔ ہاں بھائی تمہارا کیا خیال ہے؟ ہم نے کہا جی اس کو اللہ نے جلایا ہے، اس کو عذاب اللہ نے دیا ہے، غیر اللہ کے نام کی نیاز حرام ہوتی ہے، اس نے کھائی کیوں ہے؟ ہاں جی، پکڑ کر مالک کے حوالے کرتا، مالک کو کہتا اگھوش کے ناخن لے، ہے جی یہ چیز درباروں پر چھوڑنے کی نہیں ہے، توبہ طیب ہو جائے، یہ کام کرتا نا، اس نے غیرت میں آ کر کام خود الٹا کر لیا ہے، تو وہ موحد بھول گیا تھا، چونکہ اس نے حرام کھایا اس لیے پھر اللہ کی پکڑ آ گئی ہے۔ اور اتنا بڑا حرام ہے، اتنا بڑا حرام ہے کہ چور ڈاکو کو اتنی جلدی سزا نہیں ملتی، اس کو جلدی مل گئی ہے، اس کا مطلب ہے عین حرام ہے۔ تو وہ جٹ کہہ رہا تھا کہ کا سونا ہے، یعنی پورا جواب دیا جی، سمجھ آ گیا؟ تو یہ عین حرام ہے۔ کیوں جی؟ اللہ فرماتے ہیں نا کہ واجتنبوا الرجس من الاوثان
وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ کہ غیر اللہ کے نام کی نیازوں سے بچنا، یہ ہمارے بنیادی کام ہے، یہ بنیاد کا ہی پتہ نہیں ہے تو پھر موحد کس بات کا؟ تو اس لیے اللہ نے جب کاموں کی فہرست شروع کی نا، آخرت کے لیے تیار ہوو گے تو سب سے پہلے اللہ کی حرام کردہ چیزیں حلال ہے کہ حرام ہے؟ ہوشیار نہیں بیٹھے ہو، ہوشیار۔ تحریمات اللہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ حرام ہے، زور سے کہو، تحریمات اللہ حرام ہے، تحریمات غیر اللہ حلال ہے، یعنی غیر اللہ نے حرام کیا نا تو اس کے کیا اتھارٹی ہے اس کے پاس؟ تحریمات اللہ تحریمات اللہ حرام ہے، اس لیے کہ آپ نیند میں بیٹھے ہو، ہوشیار ہو جاؤ نا۔ تحریمات اللہ حرام ہے، تحریمات غیر اللہ حلال ہیں، نیازات غیر اللہ حرام ہے، نیازات غیر اللہ کے نام کی نیازیں کوئی ہم کھاتے ہوتے ہیں تو نہیں نہ کھاتے، تو غیر اللہ کے نام کی نیازیں حرام ہیں۔ یہ چار لفظ آپ نے یاد کرنے ہیں، یہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، یہ تین حکم آ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے جانور حلال ہیں، دھیان کرنا، حنفاء للہ، ایک اللہ کی طرف ہو کر، جانور تب حلال ہیں جب وہ ایک اللہ کی طرف ہو کر، غیر مشرکین بہ، ان جانوروں میں اللہ کا شریک تم نے نہیں بنانا۔ غلط بات کے ذریعے کہ یہ فلاں بابے کی نیاز ہے، نہ، غیر مشرکین بہ، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، تفصیل نیازات غیر اللہ کی نیاز کی تھوڑی اللہ نے تفصیل کی ہے کہ تمہیں بتا دیں کہ کیسی ہوتی ہے غیر اللہ کی نیاز۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اپنی نیازوں میں، نیچے لکھ لو، جو اپنی، آپ کا نام بھول جاتا ہے پتہ نہیں، جنید کے ساتھ والا انعام اللہ، ہوشیار بیٹھے ہو تو دیکھو نا، من یشرک باللہ، جو بھی شریک بنائے گا اللہ کا نیازوں میں، نیاز میں غیر اللہ کو شریک بنائے گا، اللہ کا شریک کوئی بھی بنائے گا، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، گویا کہ وہ گر پڑا آسمان سے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ آسمان سے کسی نے اس کو پھینکا دی، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، درمیان میں آیا، اس کو اچکتے ہیں پرندے، درمیان میں آ رہا ہے تو بس یہ اوپر سے نیچے آ رہا تھا، درمیان میں پرندوں نے اس کو پکڑ لیا۔ او تہوی بہ الریح، یا جا ڈالا اس کو ہوا نے، فی مکان سحیق، کسی دور کے مکان میں، جی، یا تو آسمان سے کوئی گر رہا تھا، اس کو پرندوں نے نوچ کھایا، اگر کوئی بچ بھی گیا نا تو ہوا اس کو کم از کم دور تو پھینک دے گی نا، یہ گرنے والے کی مثال ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اللہ نے یہ مثال کیوں بیان کی کہ جو نیاز غیر اللہ کی دیتا ہے اس کی مثال اسی طرح ہے۔ ہاں جی، جو خود مشرک بنتا ہے نا، وہ یوں سمجھو آسمان توحید سے گر چکا، اللہ نے بلند بنایا تھا اس کو، ہاں جی، عزتوں سے نیچے گر چکا۔ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، تو شیاطین اڑ رہے ہوتے ہیں نا، تو درمیان میں اس کو اچک لیا شیطانوں نے اچک لیا، تو جی اللہ کا فلاں شریک بنا، تو کہ فلاں شریک ہے، تو کہ فلاں شریک ہے، تو وہ اول تو ان کے ہاتھ چڑھ جائے گا غیر اللہ کے نام کی نیازیں بناتے ہوئے، کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، کبھی حضرت عزیر علیہ السلام کو، کبھی خود شیطان کو لوگ الہ بنا دیتے ہیں، نعوذ باللہ، تعویذوں پر شیطانوں کے نام لکھے ہوتے ہیں، تو غیر اللہ کی عبادت، شیطانوں کی عبادت ہو رہی ہوتی ہے، سمجھے جی، شرکیہ تعویذ ہوتے ہیں۔ تو اس کو اچک لیا شیاطین نے، اگر شیطانوں نے اس کو چھوڑ بھی دیا، وہاں پر جھگڑا کر بھی لیا کہ نہیں میں اتنا بڑا مشرک نہیں بنتا ہے جی، اگر کوئی اتنا کر بھی لے تو او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، جو ہوا کے بھرے ہوئے ہوتے ہیں نا، ری مولوی، اللہ ان کو ری سے تعبیر کر رہے ہیں، جھوٹے مولوی اور پیر پھر اس کو دور جا کر پھینک دیتے ہیں، ایسی تعویلوں کے ساتھ شرک کروائیں گے کہ وہ کر شرک رہا ہوگا، سمجھ عشق رہا ہوگا۔ او تہوی بہ الریح فی مکان صحیح،
بڑی سمجھ آئے گی مثال. اس کا مطلب ہے وہ جو ہوا ہے نا، اس کا مطلب ہے وہ اس کو مولوی نہ سمجھنا، اس سے ڈرنا نہیں، اس کو علامہ فہامہ نہ سمجھنا، اس کو شیخ الاسلام نہ سمجھنا، بلکہ وہ ہوا کا ایک بلبلا ہے، وہ نیری ہوا ہے اس کے اندر. بس صرف اس کی جی ہوا نکال دو، موحد آ کر صرف اس کی ہوا ہی نکالتا ہے، وہ گر جاتا ہے، پھینک دیتا ہے دور دراز اس کو. تو یہ ہوا سے مراد مولوی اور پیر، اور طیر سے مراد شیاطین. یا تو اس کو شیطان اچک لیتے ہیں، شیطان کہتا ہے مجھے الہ بنا دے، تیرے کام کر دوں گا، تو وہ کہنا نا توبہ توبہ، میں تو تجھے نہیں شریک بناتا. آگے کھڑا ہوتا ہے ملونڈا، تو وہ اس کو لے جاتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کو کہتے ہیں ادھر آپ بابے کے نام کی نیاز دے، ہاں جی اللہ کے نام پر ذبح کرنا، خیر ہے آپ تھلے پر آ کر ذبح کر دیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. قرآن میں صاف آیا ما ذبح علی النصب، جو بھی چیز کسی بھی آستانے پر کسی طریقے سے بھی ذبح کر لو نا حرام ہے. اس لیے مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ سے 800 سال پہلے گزر گئے، وہ فرماتے ہیں کہ کسی کے آستانے پر بے شک اللہ کا نام پڑھ کے بھی ذبح کیا جائے حرام ہے. کیوں جی؟ اگر تم نے اللہ کے لیے ذبح کرنی تھی تو کہیں بھی ذبح کر لیتے آستانے پر. حضرت الوانی رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا، کیوں جی آپ علاقے والوں کو کہتے ہیں کہ یہ بکرے چھکرے لے کر جاتے ہیں تو یہ شرک ہے درباروں پر، تو کیوں ان کو شرک مشرک کہتے ہو؟ وہ علاقے کا تھوڑا چٹ کپڑیا تھا، بڑا تھا. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ اس لیے شرک کرتا ہوں کہ یہ اللہ کا شریک بناتے ہیں اس قبر والے کو، اس لیے میں کہتا ہوں شرک ہے. وہ کہتے ہیں حضرت وہ اللہ کے نام پہ ذبح کر رہے ہوتے ہیں، پیر کے نام پر تو ذبح کرنے کو وہ بھی جائز نہیں سمجھتے. حضرت نے فرمایا اچھا ایسا ہے کہ کبھی کوئی نیاز یا سکھ کہتے تھے نا علاقے میں، سکھ جا رہی ہو نا تو ان کو کہنا آؤ پھر مسجد کے دروازے کے سامنے ذبح کر دیتے ہیں. اس نے کہا یہ تو کوئی پرابلم بھی نہیں ہے، تو میں ان کو کہہ دوں گا. تو جا رہی تھی کہ ڈھول دھمکوں کے ساتھ سکھ جا رہی ہوتی ہے نا جی، وہ سارے قوم قبیلہ رشتہ داروں کو ٹرالیوں پر ٹرکوں پر چڑھا کر، اور ہمارے علاقے میں جو یہ تصویر بنتی ہے سین بڑا عجیب بنتا ہے، تو یہ سارے جاتے ہوتے ڈھما ڈھما لگا کر جا رہے ہوتے. تو اس نے آگے کھڑے ہو کر کہا بھائی ٹھہرو، دربار پر ذبح کرنے جا رہے ہو نا، اس سے اچھی جگہ مسجد ہے، مسجد کے سامنے ذبح کر دو. انہوں نے کہا جا لگتا ہے تو بھی وہاں بھی بنتا جا رہا ہے. ہاں جی. اس نے کہا واقعی سمجھ آ گئی ہے کہ شیطان کیسے گمراہ کر رہا ہوتا ہے کہ جی ہم بزرگوں کے نام ایثار ثواب کر رہے ہوتے ہیں، اور بھائی بزرگوں کے نام ایثار ثواب گھر میں بھی ہو سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تم ایثار ثواب کرو، قربانی کرو، کسی نے منع کیا ہے جی؟ وہ نبیوں کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو کسی بھی پیر فقیر کے نام پر بے شک کر سکتے ہو، ایام مقرر نہ کریں اور ان سے ڈر تمہارا مقصود نہ ہو کہ یہ جی میں اگر قربانی اس کے نام کے ایثار ثواب نہ کروں گا تو وہ مجھے مار ڈالے گا، تو ورنہ یہ غیر اللہ کے نام کی نیازیں بن جائیں گی. تو فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جو غیر اللہ کے نام کی نیاز دیتا ہے نا، کہ یوں سمجھو آسمان سے گرا، راستے میں پرندوں نے اس کو نوچا، یا پرندوں سے بچا تو ہوا تو کم از کم اسے کہیں دور پھینک دے گی. ذالک یہ تم سن چکے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اس کا مطلب ہے ذالک اللہ اسپیشل ایک بات کو تاکید کرتے، سن چکے ہو، یعنی بڑی اہم باتیں ہیں جو اللہ بار بار اس کی تاکید کرتے ہیں، سن چکے ہو. یہ دیکھو وَمَن يُعَظِّمْ، نیچے لکھ لو نیازات اللہ کا بیان، یہ چوتھی چیز آ گئی تھی. من یعظم کے اوپر 4 بھی لکھ لو اور نیازات اللہ کا بیان. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، من يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جو بھی ادب کرے اللہ کے نام لگی چیزوں کا. آسان معنی کروا رہا ہوں، شاعر اللہ، اللہ کے نام لگی چیزوں کا جو بھی ادب کرے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، سو وہ دل کی پرہیزگاری کی بات ہے، دل کے تقوی کی بات ہے. جو بھی اللہ کے نام کی عزت کرے گا، اس پر نمبر لکھ لو 4. تو یہ فہرست کے اندر چوتھی چیز ہے، نیازات اللہ کا بیان ہے.
اللہ کے نام کی جو بھی نیاز ہوگی اس کی تو عزت کرنی چاہیے، ادب کرنا چاہیے۔ مثلا قربانی کا جانور ہوتا ہے، اس کا ادب و احترام ہوتا ہے اپنا، کیونکہ جی اللہ کے لیے قربان ہونے والی چیز ہے، سمجھا۔ مسجد شعائر اللہ ہے، ان کا ادب کرنا چاہیے کیونکہ اللہ کے نام لگ چکی ہے، سمجھا۔ جس طرح دربار غیر اللہ کے نام لگ جاتے ہیں نا، مسجدیں اللہ کا نام لگ جاتی ہیں، قرآن اللہ کے نام کی چیز ہے، تو اس لیے اس کا ادب کرے۔ من یعظم نیازات اللہ، اللہ کے نام کی نیازیں حلال ہیں کہ حرام ہیں؟ حلال ہے نا، اللہ کے نام کی نیازیں ہیں نا جی۔ قربانی اللہ کے نام کی نیاز ہے، وہ حلال ہے۔ تو اب بتاؤ، تحریمات اللہ حرام ہے، تحریمات غیر اللہ حلال ہیں، نیازات غیر اللہ حرام ہے، نیازات اللہ حلال ہے۔ تو یہ چار کام تم نے کرنے ہیں، لہذا نفی شرک فعلی ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ نفی شرک فعلی۔ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، تمہارے واسطے ان چوپاؤں میں، فیہا ان چوپاؤں میں، منافع ہیں، الی اجل مسمی، ایک وقت مقرر تک، ثم محلها الی البیت العتیق، پھر ان کو پہنچنا ہے پرانے گھر کی طرف، پرانے گھر تک، پرانے گھر کی طرف۔ الی کے دونوں معنی بتا رہا ہوں، پرانے گھر کی طرف، پرانے گھر تک۔ پرانا گھر کیا ہے جی؟ وہی جو بنا تھا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا پرانا گھر بنایا تھا۔ دیکھو جی قرآن اپنے کن الفاظ کے ساتھ گفتگو کرتا ہے۔ اور پہلے گھر ہمارا بحیثیت موحدوں نے کہ ہمارا گھر کیا ہے جی؟ بیت اللہ، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی بنیاد پر بنوایا گیا تھا کہ یہاں موحدین آئیں گے۔ تو جی فرمائے وہ پرانا گھر جو ہے نا، اس کے لیے تمہارے جو چوپائے ہوں گے نا، اس تک پہنچاؤ یا اس کی طرف پہنچاؤ۔ کیا مطلب؟ یعنی کوئی تو جائیں گے کعبہ کے نیازیں ہوں گی، وہاں جا کر ذبح ہوتی ہیں قربانیاں، اور کوئی صرف ہم اس کی طرف منہ کر کے ذبح کرتے ہیں۔ الا دونوں معنوں کو شامل ہے۔ ثم محلها الى، اسی لیے حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ نے اپنے قرآن کے حاشیے میں لکھا، یعنی اگر بیت اللہ کے پاس نہیں لے جا سکتے تو اس کو بیت اللہ کی طرف کر کے ذبح کر دو۔ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، تو اس لیے الہ کے لفظ کی تفصیل کر دی ہے۔ کام نمبر 3 کون سا ہے؟ وہ وجتنبوا قول الزور، وہ تیسرا تھا، فجتنبوا یہ 2 تھا، تو کام نمبر 4 ہی آ گیا جی۔ تو 4 کام ذمہ لگ گئے، تحریمات اللہ کو حرام کہنا، تحریمات غیر اللہ کو حلال سمجھنا، نیازات غیر اللہ کو حرام سمجھنا، نیازات اللہ کو حلال سمجھنا۔ اچھا ایک چھوٹا سا سوال کر دوں، علماء کرام کو بھی بہت ساری غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ کوئی ایسی چیزیں ہوں گی جس میں تحریمات غیر اللہ اور نیازات غیر اللہ دونوں جمع ہو جائیں، تو اس وقت کیا فیصلہ کریں گے؟ اب حلال کہیں یا حرام؟ دیکھو جی مثال کے طور پر کسی نے جانور چھوڑ دیا، بکرا چھترا دربار پر، اب چھوڑنے والے نے یہ سمجھا کہ یہ بھائی بابے کے نام کی نیاز ہے، اس کا استعمال کرنا حرام ہے، وہ بھی اس کو حرام نہیں کرتا، اب اس کو غیر اللہ کے نام کی نیاز بھی بنا رہا ہے اور تحریمات غیر اللہ بھی ہے۔ اگر دیکھیں کہ غیر اللہ کے نام پر حرام ہے تو چیز کو تو حلال ہونا چاہیے، اسی طرح ہے۔ اگر دیکھیں کہ یہ ہے تو نیاز غیر اللہ تو لہذا حرام ہونی چاہیے۔ ایک طرف سے حلال ہونا بنتا ہے اور دوسری طرف سے بحیرہ صاحبہ حام جس طرح ہوتے ہیں کہ وہ مشرکین جو ہیں اپنی اونٹنیوں کو غیر اللہ کے نام پر چھوڑتے تھے، اب یہ نیازات غیر اللہ ہیں یا تحریمات غیر اللہ ہیں؟ تو اس پر چند محققین کو اشکال بھی لگے، تو اس لیے بھائی یاد رکھنا حلال اور حرام، میں چھوٹی سی پہلے نشانی بتا لوں پھر آپ کو مسئلہ بتاتا ہوں۔ حلال اور حرام ہونا کسی بھی چیز میں مشتبہ ہو جائے کہ پتہ نہیں حلال ہے
کہ پتہ نہیں حرام ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ چھوڑ دینا چاہیے نا۔ حدیث میں دا ما یریبک الی ما لا یریب، پتہ نہیں حلال ہے کہ پتہ نہیں حرام ہے، چھوڑ دے، کیونکہ شک پڑ گیا ہے۔ تو جو چیز اصل تھی اس کو لے لینا ہے جی، تو لہذا خام خواہ ہمارے پاس تو نہیں تھی نا، اس کو چھوڑ دع ما یریبک الی ما یریب۔ اب اسی طرح جس کے اندر تحریمات غیر اللہ اور نیازات غیر اللہ آ جائیں تو اس کا نیاز غیر اللہ ہونا تو غالب ہے، نیاز غیر اللہ ہونا تو لہذا وہ حرام ہے وہ، لیکن اس کا یہ فعل کرنا حرام تھا، تحریمات غیر اللہ یعنی اس کا یہ کام کرنا حرام تھا، اسے یوں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اللہ کے نام پر چیز حرام تو ہو سکتی ہے، غیر اللہ اس کو حرام نہیں کر سکتا۔ اللہ حرام کرے تو کرے نا، غیر یہ فعل اس کے لیے ناجائز تھا، یوں نہیں کرنا چاہیے تھا، لہذا یہ بھی اشکال آپ کو۔ ہاں کوئی چیز صرف تحریم غیر اللہ ہوتی ہے تو آپ اس کو حلال سمجھ کر کھائیں، مثلا قبرستان کی لکڑی میں نے آپ کو بتائی، یا مثلا فلاں دربار کے ساتھ جی تالاب ہے اور تالاب کی مچھلی حرام ہوتی ہے، تو یہ کیا ہے؟ تحریمات غیر اللہ نہ فقط، تو لہذا آپ اس کو استعمال کریں، کس نے حرام کیا ہے؟ ہاں اگر اس میں نیاز غیر اللہ آ جائے تو پھر دھیان کرنا، سمجھا؟ یہ ایک اسپیشل نقطہ آپ کو بتایا جی۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسلموا پر لکھ لو 5۔ دیکھو نا، اللہ جو کام ذمے لگائیں گے ہم نے وہی کرنے، ہر امت کے لیے بنائی ہے ہم نے قربانی، ہر امت کے لیے ہم نے بنائی ہے قربانی، لیذکر اسم اللہ، تاکہ وہ اللہ کا نام پڑھیں، علی ما رزقہم، جو ہم نے ان کو دیے ہیں، من بہیمۃ الانعام، چوپائیں جو ہم نے ان کو پالتو جانور دیے ہیں تاکہ ان پر وہ اللہ کا نام پڑھیں۔ ہر امت کے لیے ہم نے ایک نہ ایک قربانی بنائی ہے۔ تو بہیمۃ الانعام، اچھا ایک ہرن ہے جی، 4 پاؤں تو اس کے ہیں لیکن وہ بہیمہ نہیں ہے، پالتو نہیں ہے، وہ وحشی جانور ہے۔ وحشی کا مطلب یہ خود وحشی ہوتا ہے، یہ انسانوں سے وحشت کھاتا ہے جی، تو وہ خود وحشی نہیں ہے تو انسانوں سے تو وحشت کھاتا ہے نا، تو اس لیے اس کو وحشی کہتے ہیں۔ تو لہذا وہ پالتو نہ ہوا، اگر کسی نے ایک آدھ ہرن پال رکھی ہے تو وہی ایک ہرن پالتو بنی نا، اس کی نسل تو پالتو نہیں، اس کو پالتو نہیں کہیں گے، یہ کہیں گے پالتو بنائی گئی ہے، پالتو ہے نہیں بلکہ پالتو بنائی گئی ہے۔ تو جو پالتو ہو اور 4 ٹنگے ہوں تب اس کی قربانی کرنی ہے، لہذا ہرن کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح مرغی ہے، پالتو تو ہے لیکن 4 ٹانگیں اس کی نہیں، تو اس کی بھی قربانی نہیں کریں گے۔ اسی طرح کوئی گائے ہے لیکن اس کی ایک ٹانگ کٹ گئی ہے، پالتو تو ہے لیکن نہیں ہے نا، تو لہذا چوتھی اس کو ممنوع ہو جائے، تو بہیمۃ الانعام کا ہونا ضروری ہے۔ گھوڑا جو ہے یہ 4 ٹانگیں بھی ہیں اور پالتو ہے، تو اس کا پالتو ہونا کافی مشکل لگ رہا ہوگا آپ کو جی۔ گائے عموماً نہیں لڑتی، کبھی کبھی لڑتی ہے، اور گھوڑا عموماً ٹکراؤ کھاتا ہے، تو لہذا اس کا پالتو ہونے پر ایک سوال وارد ہو جائے گا جی۔ تو حدیث پاک میں اس کا منع آیا ہے ایک روایت کے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی نے گھوڑا پاس ہونے کے باوجود قربانی نہیں کی۔ اس کا مطلب ہے بہیمۃ الانعام میں ہونا اس کا تھوڑا مشکوک ہو گیا، بہیمۃ الانعام میں ہونا مشکوک ہو گیا، تو ہم نے بہیمۃ الانعام کنفرم بہیمۃ الانعام کی قربانی کرنا، تو جو اونٹ ہے وہ بہیمۃ الانعام میں آتا ہے، اس کے اللہ کے نبی نے کی بھی ہے تو لہذا ہم کریں۔ جو جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کی قربانی نہیں کی،
بقرہ کی قربانی کی ہے جی. بقرہ کے اندر گائے آتی ہے نا، وہ بھینس ہے، بھینس کی بھائی نہیں کی تو بقرہ کے اندر جاموس آ جاتی ہے، کیونکہ وہ قبیلہ سارا ایک ہے. قبیلہ کیونکہ بقرہ جاموس یعنی اس بھینس کو بقرہ ہی کہتے ہیں، گائے ہی کہتے ہیں. تو لہذا اگر اس کی قربانی مشکوک ہوگی تو پھر اس کا دودھ بھی مشکوک ہوگا نا، لہذا اس کو تو گائے کے ساتھ ملا کر دودھ تو پی لیا جاتا ہے. تو اسی طرح اس کو گائے کے ساتھ ملا کر قربانی بھی ہوتی ہے. تو لہذا اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا تو نہ کرے. اللہ اسی سزا کے طور پر بھی حلال جانور پابند کر دیتے ہیں کہ بھئی حلال جانور کے قریب نہ آنا، سمجھا رہی. بہرحال یہ جو گھوڑا ہے اس لیے ہم نہیں کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہونے کے باوجود اس کی قربانی نہیں کی گئی. علماء کرام نے یہ علت بھی لکھی ہے کہ عین ممکن ہے یہ آلہ جہاد ہے. کیا ہے جی؟ آلہ جہاد ہے. تو جہاد کے آلے کو تیار کرنے کا حکم ہے، اس کو ختم کرنے کا حکم نہیں ہے. تو یہ علت بھی کافی راجح لگتی ہے، کیونکہ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل، اللہ نے اسپیشل کر کے فرمایا ہے کہ رباط الخیل، گھوڑوں کی تیاری کر کے رہو. تو عین ممکن ہے جی اس وجہ سے اللہ کے نبی نے نہ کیا ہو. آ جاؤ جی، بہیمۃ الانام، اس پر اللہ کا نام پڑھنا ہے. آپ کو بتایا نا سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے جب تیار کیا تو بہت سارے کاموں کے لیے ان میں قربانی بھی تھی. تو ہمارے لیے نیازات کے بعد، تحریمات کے بعد جو پہلا حکم آیا وہ قربانی کا تھا. اچھا، بہت سارے کاموں کی فہرست آپ دیکھیں گے، اس میں قربانی کا ذکر کیوں پہلے آیا؟ اس کا جواب آپ کو تھوڑی دیر بعد دوں گا، جب اگلی آیتیں ہم پڑھیں گے نا انشاءاللہ جواب سمجھ آ جائے گا. تھوڑا سا پڑھنے کے بعد سمجھ آ جائے گا. پہلا حکم اللہ نے تحریمات کے بعد اعمال کی جب بات شروع ہوئی تو سب سے پہلے اللہ نے قربانی کا حکم دیا. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، الہ تمہارا ایک ہی ہے، لہذا اسی اللہ کا نام پڑھ کر ذبح کرنا ہے. پیدا اسی کو اللہ نے کیا ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، سو اسی کے حکم میں رہو. او جی، اللہ نے ہمیں اسلام کا حکم دیا. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اسلام کا حکم دیا جی، فَلَهُ أَسْلِمُوا، اس اللہ کے حکم میں رہو. یہ کیسا حکم ہے؟ محکوم علیہ کیا ہے؟ محکوم علیہ کیا ہے؟ کس چیز پر اللہ کا حکم ہے؟ دیکھو جی، وہ ساری باتیں اس امر کے اندر آ گئی جس کے لیے ہمارے ظاہری احکام چاہتے ہیں. اسلام ظاہری اعمال کے نام ہے، اور جتنے بھی تمہارے کام ہیں نا، اللہ فرما رہے ہیں کہ ساروں میں اللہ کے حکم کو تم نے ڈھونڈ کر رہنا ہے، بس یہ تمہارے ذمہ لگ گیا. فَلَهُ أَسْلِمُوا، اور پیچھے ذکر تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اسپیشل یہی حکم ہوا تھا. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. تو اب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسلام تو پہلے لا رکھا تھا، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا. کیا مطلب؟ کہ تیار رہنا اللہ کے ہر حکم کے لیے. بیوی بچوں کو جنگل میں چھوڑنا پڑا اللہ کے حکم کی خاطر، تیار رہنا اسی طرح کرنا. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے اللہ کے حکم کی خاطر بیٹے کو قربان کرنا چاہا. تیار رہنا اس کو کہتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا. حضرت کو ہجرت کا حکم ہوا، ہجرت کی ہے، آگ میں جانا پڑا، گئے، بتوں کو کاٹنا پڑا، کاٹا ہے، باپ سے جدائی کھانی پڑی، وہ بھی کھائی ہے، بڑھاپے تک اولاد کے لیے ترستے رہنا، وہ بھی اللہ کے حکم کے تابع رہے ہیں. فَلَهُ أَسْلِمُوا میں ساری باتیں آ گئی جی. اور اسی طرح سورہ صافات میں آئے گا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کا واقعہ. انتہائی عجیب رابطہ آپ کو وہاں لگے گا کہ سورہ صافات میں کہ اللہ کے تابع رہو، لوگوں صف بستہ رہو، جس طرح فرشتے اللہ کے سامنے صف بستہ ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آ گیا کہ دیکھو دو واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. قوم کے ساتھ ٹکر ہوئی، برادری کو چھوڑ دیا، اللہ کو نہ چھوڑا. بیٹے کے سامنے بات آئی ذبح کرنے کی، اللہ کے حکم کو تیار ہو گئے اللہ کا حکم نافذ کرنے کے لیے. اللہ نے بھی فرمایا قد صدقت الرؤیا
فَلَهُ أَسْلِمُوا ہمارے ساتھ اتنی باتیں کر رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ کے من کر رہو، اللہ کے حکم میں رہنا. کوئی بھی کام کرنے لگو نا پوچھنا کہ یہاں میرے اللہ کی رضا ہے کہ نہیں. یہ پانچویں چیز ہمارے ذمہ ہے. کوئی بھی کام کرنے لگنا تو پوچھنا اس میں اللہ کی رضا ہے کہ نہیں ہے. یہ پانچواں کام ہمارے ذمہ لگا. ہاں جی، آپ کا سوال گائے کی قربانی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی یا کوئی صحیح سند والی روایت ہے؟ بھینس نہیں گئے. ہاں گائے کی قربانی کا جی صحیح حدیثوں میں تذکرہ ہے باقاعدہ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں، اس کے بارے میں بتا دیں. تو ابھی بتا رہا تھا نا کہ بھینس کی قربانی جائز ہے. اب میں کیسے بتاؤں بھائی؟ بھینس لے آ کر بتاؤں. تو بھینس کی قربانی جو کہتے ہیں نا ناجائز ہے جی، تو ان کو چاہیے کہ وہ کوئی دلیل ایسی دے کہ بھائی اس لیے ناجائز ہے کہ اس کو آپ نے بہیمۃ الانعام سے خارج کرنا ہے. ہمیں تو جو بھی بہیمۃ الانعام ملے گا ہم نے اس کی قربانی کرنی ہے. گھوڑے کو ہم نے خارج کیا تو ہم نے اس کی دلیل بتا دی. ایک تو بہیمۃ الانعام ہونا اس کا مشکوک ہے، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہونے کے باوجود نہیں کیا. اب تم ایک بھینس بھی نکال رہے ہو جی، تو اس کے لیے بہیمۃ الانعام سے تو اس کو نکال نہیں سکتے، تو پھر کوئی اور دلیل بناؤ. 2024 ماڈل ہے جی. نیل گائے کو بھی ہم نکالتے ہیں. کیوں جی؟ کہ وہ بہیمۃ الانعام میں شامل نہیں ہے، کہ وہ غیر مانوس اور وحشی جانوروں میں سے آتی ہے. اگرچہ حلال صحیح لیکن ہے تو وحشت کھاتی ہے نا، اس لیے ہم انسانوں میں نہیں پائی جاتی. ٹھیک ہے جی، تو لہذا بھینس کی قربانی کیا کرو. اور جو کہتے ہیں نا بھینس کی قربانی نہیں ہوتی، کون کہتے ہیں جی؟ کون کہتے ہیں؟ غیر مقلد. تو ان کے اندر بھی اب دو فرقے ہو گئے ہیں. قربانی آنے دو، یہ آپس میں لڑائی کرتے ہیں. پہلے یہ آدھے کہتے ہیں بھینس کی قربانی ہے اور آدھے کہتے ہیں ہاں. پہلے یہ اپنے آپ کو قربان کر لیں، پھر دیکھنا انشاءاللہ آدھے اور بھی آ جائیں گے. تو یہ خام خواہ کے دین ہے جی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلَوْ وَسْلِمُوا، اللہ کے حکم میں رہو، اپنے دین نہ بناؤ. یہ اللہ نے ہمارے ذمہ کام لگایا. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، دیکھو اصلی منہ میں کیا آتا تھا اللہ نے اس کی وضاحت کر دی. بشر المخبتین، بشارت سنا دے عاجزی کرنے والوں کو. ہاں عاجزی کرنے یعنی اللہ کے ہر حکم کو ماننا اسلام ہے جی. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اس لیے یہاں میں جملہ کہتا رہتا ہوں اسلموا، کیا مطلب؟ مرضی کا اسلام نہیں، مرضی کا اسلام نہیں، اسلام کی مرضی چلنی ہے. مرضی کا اسلام نہیں چلنا چاہیے، اسلام کی مرضی چلنی چاہیے بس. فَلَوْ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور بشارت سنا دے عاجزی کرنے والوں کو، اللہ کا جو بھی حکم آیا اس کو قبول کر لیا. یہ کون لوگ ہیں؟ الذین اذا ذکر اللہ، ان مسلمین کی اللہ نے بشارت سنائی ہے اور ان کی اللہ نے تعریف کی ہے کہ وہ مسلمین کیسے ہیں. اس لیے آخری صورت میں بھی، صورت کے آخر میں بھی آئے گا وہ سماکم المسلمین، اللہ نے تمہیں مسلمان رکھا ہے. تو تم تعریف اللہ کر رہا ہے. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اکڑ نہیں جاتے. ہاں خیال کر رہے ہیں یہ اصل منہ کے تحت آئے گا. اکڑ نہیں جاتے، ڈر جاتے ہیں. والصابرین علی ما اصابہم، اور اپنے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے جو بھی ان کو تکلیف آئے ڈٹے رہتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے. والمقیم الصلاۃ، اور قائم رکھنے والے ہیں نمازوں کو، یعنی عبادت میں کمی نہیں کرتے. یہ ساری باتیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں، فضول خرچی نہیں کرتے، بخل بھی نہیں کرتے. یہ ہے جی، یہ کرنے کے کاموں کی فہرست میں ہم نے نہیں آپ کو نمبر لگوائے. کیوں جی؟ یہ تو فَلَوْ أَسْلِمُوا ہی کی تشریح تھی، انہی کی تعریف تھی. فَلَهُ أَسْلِمُوا کی یہ پانچویں امر کی وہ ایک تفسیر ہو رہی ہے، کیونکہ پانچواں امر بڑا ہیوی قسم کا آیا نا، جلیل القدر امر آیا، جس کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پسند کیا ہے.
تو اسی امر کے لیے اللہ تعالیٰ نے تھوڑی تفصیل کر دی ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ. تفصیل نیازات اللہ نیازات غیر اللہ کی تفصیل پیچھے آئی تھی نا مَن یُشْرِک بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ. اب نیازات اللہ کی تفصیل ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ اور کعبے کے چڑھائے کعبے کی نیازیں. بدن کا معنی شیخ الہند نے کیا لکھا جعلناها لکم من شعائر اللہ اور کعبے کی نیازیں اونٹ ٹھہرائے ہیں تمہارے لیے. بدن اصل میں اونٹ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ورنہ ہر بڑے جانور کو بدن سے تعبیر کرتے ہیں. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ یہ اللہ کے نام کی نشانیاں ہیں بڑے جانور کرنا. لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ اس میں تمہارے لیے بہت بہتری ہے. بڑا جانور کرنا اس میں بھی بہت بہتری ہے. کیوں جی پیسے بھی زیادہ صرف ہوتے ہیں. بڑے جانور کے اندر اشتراک بھی بہت ساروں کا ہو سکتا ہے. 7 آدمیوں کا اشتراک ہوتا ہے. اونٹ میں بھی 7 کا ہوتا ہے 10 کا نہیں ہوتا. وہ روایت کوئی بھی اس بارے میں صحیح نہیں ہے. تو لہذا اونٹ کے بارے میں بھی 7 ہیں تو اس کے اندر کافی بڑی قربانی لگتی ہے. کافی غریبوں کو بھی حصہ پہنچ جاتا ہے. اس میں تمہارے لیے بہت بہتری ہے. اس میں تمہارے لیے توجہ ہے. لکم فیہا خیر فاذکروا اسم اللہ اس کے اوپر لکھو جی 6 اور کاموں کی جو فہرست پیش ہوئی یہ 6ٹھا کام ہمارے ذمہ لگ رہا ہے. سو پڑھو ان پر اللہ کا نام قطار باندھ کر علیہا صواف ان جانوروں پر اللہ کا نام پڑھو قطار باندھ کر. اللہ ایک ہی جانور اگر ہو تو کافی نہیں ہے سارے کنبے کے لیے. فرمایا نا سارے کرو قطار باندھ کر. گوئے ساروں کو الگ الگ حکم ہو رہا ہے. ایک قطار باندھ کر اللہ کا نام پڑھو ان جانوروں پر یعنی ان پر اللہ کا نام پڑھ کر ذبح کرو. یہ اللہ نے ہمارے لیے اسپیشل کام ذکر کیا ہے جی. 6ٹھا کام قربانی کا کام. کیا جی قربانی کا ذکر ہمارے لیے اسپیشل کر کے اب کیا ہے. پہلے تو تھا نا فلح اسلم ہر کام میں وہاں بھی ذکر قربانی کا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں قربانی کو بطور امت کی مقرر گاہ کے طور پر ذکر کیا. پھر فلح وسلم کے بعد قربانی کا ذکر آیا. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا جب گر پڑیں ان کی کروٹیں فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ. فَكُلُوا نمبر 7 وَأَطْعِمُوا نمبر 8. عجیب بات ہے جی. چھوٹی بات کو بھی اللہ اسپیشل امر کے ساتھ تعبیر فرما رہے ہیں. دیکھو جی یہ اسپیشل کام ہے. فَكُلُوا مِنْهَا قربانی کو کھاؤ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ اور کھلاؤ القانع صبر سے بیٹھنے والے کو المعترہ بے قراری کرنے والے کو. کوئی ایسے بھی غریب ہیں جو صبر سے بیٹھے ہیں کوئی ایسے غریب ہیں جو حالت ان کی زیادہ خراب ہے بیچارے بے قرار ہوتے ہیں لہذا ان کو بھی کھلاؤ خوب کر کے. تو یہ ہمارے لیے امر ہے. آخرت کے ذخیرہ ہو رہا ہے آخرت کے کام کرو. اس کا مطلب ہے اپنی قربانی کسی قسم کی آپ کو کوئی پرہیز نہیں ہونی چاہیے. کھائیں جتنا بھی ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہو اس دن گوشت کو خوب کھائے چاہے بڑا جانور ہے چاہے چھوٹا ہے. شرط یہ ہے کہ اپنے وہ جو مثالیں سے سادے ہیں وہ کم لگائیں ہے جی. جتنا خالص کر کے کھا سکتا ہے اس کو کھائے ہے جی. اس کے لیے بے شک اس کو ابال کر کھائے. بس 3 دن اللہ کی مہمانی کے دن ہیں 3 دن خوب سیر ہو کر. ہاں ساتھ روٹی مکس نہیں ہونے دینا. یہ ہم ساروں کو بتاتے ہیں اگر روٹی ساتھ چلی گئی تو پھر تھوڑا بوجھ دے گی پھر ہمارا گلہ نہ کرنا ہے کیونکہ آج تو اسپیشل خالص مہمانی کھائیں نا جو اللہ نے کھلائی ہے جی. آج اسپیشل کر کے کھائیں بے شک زیادہ کھائیں کوئی منع نہیں ہے. فَكُلُوا مِنْهَا اس میں سے کھاؤ کیونکہ حکم ہے نا جی اللہ کا حکم ہے. لہذا وَأَطْعِمُوا یہ الگ بات ہے. وَكُلُوا وَاصْرِفُوا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا یہ کھانے کا ادب جو اللہ نے بیان کیا وہ ہے کہ کھاؤ پیو لیکن اس میں حد سے نہ بڑھو.
بس یہ تو ہر وقت کے لیے حکم ہے، تو قربانی والے دن کے لیے بھی یہی حکم ہے، حد سے نہ بڑھو۔ اس لیے بیمار پڑ جاتا ہے بندہ کہ بندہ ذرا حد سے بڑھ جاتا ہے۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اسی طرح ہم نے تمہارے بس میں کر دیا ہے ان بڑے جانوروں کو بھی، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا احسان مانو اور شکریہ کے طور پر کام کرو۔ شکریہ اس کو کہتے ہیں نا، اعمال کرنا، کام کرنا، اس لیے اللہ نے اعمال جب ذمہ لگائے تو ساتھ صیغہ شکر کا فرمایا، لعلکم تشکرون۔ قدردانی اس کو کہتے ہیں کہ بندہ اگلے کے احکام ماننے لگ جائے۔ کتنے احکام آپ نے پڑھ لیے جی؟ 8۔ تو انشاءاللہ فہرست جاری ہے، سورت کے آخر تک یہ کام جائیں گے انشاءاللہ، باقی بعد میں وما علیہ